وہ ایک خوبصورت سا ریسٹورنٹ تھا جس کا نام نیسلے نیسر تھا۔ گلاس وال سے اندر کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاں کسٹمرز کا اگر رش نہیں تھا تو کسٹمرز کم بھی نہیں تھے، اور انہیں کسٹمر میں ایک حجاب پوش لڑکی بھی تھی جو بار بار کلائی پا بندھی گھڑی پا دیکھتی، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ جیسے وہ کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ اس نے ایک نظر کاؤنٹر کے پیچھے کام کرتے ریسٹورنٹ کے ہینڈسم اور اسمارٹ سے اونر کو دیکھا اور پھر سے گلاس وال کے باہر دیکھنے لگی تھی جہاں سے کسی کو آنا تھا، مگر اسے وہاں دو سفید شلوار قمیص اور سفید ہی اسکارف میں 8 سالہ بچیاں نظر آئی جو غالبا مدرسہ سے پڑھ کر آ رہی تھیں۔ اب عطا حیدر کے نظروں میں جیسے دھند چھایا تھا اور ان دونوں لڑکیوں کا چہرہ جیسے تبدیل ہوا تھا۔ وہی سفید شلوار قمیص اور اسکارف پہنی دو 8-9 سالہ لڑکیاں، جس میں سے ایک کا گندمی کھلتا ہوا رنگ تھا اور دوسرے کا رنگ اس سے تھوڑا صاف تھا۔ تو پھر اسکول سے آنے کے بعد کھیلوں گی؟ پہلی والی گندمی رنگت والی نے پوچھا تھا۔ بالکل بیا کھیلوں گی، دوسری والی نے جواب دیا تھا۔ آواز پا وہ چونکی تھی۔ سامنے ہی وہ تھی جس کا وہ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ کہاں تھی؟ اس نے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا تھا۔ بچپن میں ایک تلخ اور حسرت زدہ سا جواب تھا۔ اب عطا حیدر کا بچپن میں سب سے زیادہ جو سوال ہم سے پوچھا جاتا تھا وہ تھا، بڑے ہو کر کیا کرو گے؟ اب اس کا جواب ملا کہ پھر سے بچپن جینا چاہتی ہوں وہ بیا۔ اب عطا حیدر کی بات سن کر آسیہ کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ جیسے خیر چھوڑو، یہ بتاؤ تم اتنا لیٹ کیوں آئی ہو؟ جانتی ہو میں کب سے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ اب عطا بچپن کے اثر سے نکلتے ہوئے آسیہ کو گھورتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سوری تھوڑی لیٹ ہو گئی، تم اماں کو جانتی تو ہو، ان کے سو کام نپٹا کر آتے آتے دیر ہو گئی، آسیہ بے چاری سی شکل بنائے کہہ رہی تھی۔ اور ویسے بھی تمہیں کیا مسئلہ ہو سکتا تھا؟ تم نے تو یہاں کے ہینڈسم سے اونر کو دیکھ دیکھ کر بوریت دور کر لی ہوگی، آسیہ شرارت سے بولی اور ریسٹورنٹ کے اونر کو دیکھا جو کھٹا کھٹ چھوری سے کچھ کاٹے جا رہا تھا۔ پیشانی پا بکھرے بال جیسے اسے اور ہینڈسم بنا رہا تھے۔ ہینڈسم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی ساری خوبصورتی اس کی بدتمیزی، کھڑپن اور گھمنڈ سے زائل ہو جاتی ہے، اس نے منہ بنا کر کہا تھا۔ نیسلے ریسٹورنٹ جو پچھلے کچھ مہینوں سے ہی وجود میں آیا تھا، اور اس ریسٹورنٹ کا مالک جسے سب اوٹم نام سے پکارتے تھے، ایک نمبر کا بدتمیز، کھڑنک چڑھا اور گھمنڈی تھا۔ مجال تھا جو وہ کسی کا لحاظ کرنا جانتا ہوں، مگر اس سب کے باوجود لڑکیاں اسے کافی پسند کرتی تھیں، حالانکہ آج تک اس نے کسی کو گھاس تک نہیں ڈالا تھا، اور اب عطا حیدر بھی اسے اتنی ساری خامیوں کے باوجود کافی پسند کرتی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے اوٹم بے حد پراسرار اور دلچسپ لگتا تھا۔ ابن صفی کے ناولز پڑھنے کا اثر اوٹم کے بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں جانتا تھا، سب اندازے لگاتے تھے۔ وہ اور آسیہ بھی گھنٹوں ریسٹورنٹ میں بیٹھے اوٹم کو تکتے ہوئے اندازے لگاتی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے، کون سے مذہب سے ہے، اس کا ملک کون سا ہے۔ اپنی گوری رنگت اور ڈارک براون آنکھوں کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آیا تھا۔ وہ انگلش امریکیوں کی طرح اور اردو کسی اہل زبان کی طرح بولتا تھا، اس لیے وہ کنفیوز تھیں کہ وہ انگریز ہے یا امنی۔ پھر جب اس کا عجیب و غریب نام اوٹم سنا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ضرور انگریز ہی ہوگا۔ ویسے تم اس میں اتنا دلچسپی کیوں لیتی ہو؟ مجھے تو اس میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی، آسیہ نے ایک نظر کاؤنٹر کے پیچھے کام کرتے اوٹم کو دیکھ کر کہا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، دل آئے لنگور پر تو غلمان کس کام کا؟ اب عطا نے محاورہ بگاڑتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا تھا، جس سے آسیہ کو پتنگے لگے تھے۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی کیا؟ تم نے یہ لنگور کسے کہا؟ آسیہ شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہمدان تمہیں لنگور لگتے ہیں اور یہ اوٹم بوٹم تمہیں غلمان لگتا ہے، میں نے اتنی وضاحت تو نہیں کی تھی۔ وہ کندھے آچکا کر اطمینان سے بولی اور اس کا اطمینان آسیہ کو سلگا گی۔ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ آسیہ اب عطا کی ابھی کی گئی گستاخیوں کی سزا کو بعد کے لیے اٹھا کر اصل سوال کی، مجھے تمہاری بہت یاد آ رہی تھی، اس لیے اب عطا نے نہایت معصومیت سے کہا تھا، اور آسیہ کا دماغ جواب سن کر بھگ سے اڑا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا میں امریکہ یا فرانس میں رہتی ہوں جو مجھے کال کر کے ریسٹورنٹ بلایا؟ آسیہ چیخ کر غرائی تھی۔ آس پاس والے ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ سین اب عطا آسیہ کے چلانے پر نروس ہوئی تھی، مگر آس تو زن سے اٹھی اور تن فن کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی، اور اس کے پیچھے ہی اب عطا بھی بھاگی تھی۔ کاؤنٹر کے پیچھے کھڑے اوٹم نے انہیں ناگواری سے دیکھا تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر وہ چھت پر آ گئی تھی۔ سامنے ہی پلے گراؤنڈ میں بچے کھیل رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی چھت کے کنارے تک آ گئی اور دوسری طرف کے گھر میں جھانکا۔ اس کے گھر سے لگ کر ہی تو آسیہ کا گھر تھا۔ چھت سے جھانکنے سے پورا آنگن صاف نظر آتا تھا، مگر آسیہ نظر نہیں آئی۔ کافی دیر تانک جھانک کے باوجود جب آسیہ نظر نہیں تو ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے پلٹی تھی۔ شاید آس کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئی ہے۔ وہ 2-3 قدم ہی چلی ہوگی کہ اس کی نظریں تھوڑی دور بنے ادھورے نامکمل گھر پر ٹہر گئی تھی جو چھت سے صاف نظر آتا تھا۔
और इस अधूरे घर से उसकी कितनी मुकम्मल यादें जड़ी थी, ये वो वही जानती थी। वो चमकते गंदमी रंगत वाली लड़की थी जिसने स्कूल से आकर बस्ता फेंक कर कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर फौरा बाहर लपकी थी। बेया लंच करके जाओ, पीछे से ममा की आवाज आई थी। ममा स्कूल में समोसे और चाट खाए थे, वो दूर से ही बोली यास। वो घर में घसते ही चलाई, वो खाना खा रही है। सामने ही उसकी अम्मा खड़े थी जिन्होंने कहा था। वो किचन में चली आई। पड़ोसी होने के अलावा दोनों खानदान फैमिली फ्रेंड थे। चलो तुम भी बैठो, आसिया ने दावत दी थी। नहीं, खाने को छोड़ो, टूटे हुए बंगले में चलो, उसे जल्दी थी। तुझे तो पता है बेया अम्मा बना खाना खाए जाने नहीं देगी, आसिया बेचारगी से बोली थी। हाँ, वो कहकर आसिया के साथ दस्तरखान पर बैठ गई थी। आसिया की अम्मा बहुत सख्त गैर तबीयत की मालक थी। जब यह तय था कि आसिया के अम्मा बगैर खाए खेलने नहीं जाने देंगी तो वो भी आसिया के साथ खाने लगी थी और खाते खाते ही प्लान बनने लगा। तुम आरब भाई को बुलाना, मैं आफी को ले आऊंगी। वो हाथ धोते हुए आसिया से बोली। आसिया तो आरब को खेलने के लिए बुलाने चली गई और वो आफी के घर आ गई। अगर आफी के बाबा इसके घर पर होंगे तो वो उसे हर गज नहीं खेलने के लिए जाने देंगे, क्योंकि आफी के बाबा बेहद सख्त थे। आफी को खेलने नहीं देते थे। हर वक्त पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। उनकी ख्वाहिश थी कि आफी बड़े होकर डॉक्टर बने। वो लान से गुजर कर जैसे ही घर में दाखिल हुई, सामने ही आफी के बाबा देखे आफीन पढ़ रहा है। उसे देखते ही उन्होंने कहा था। वो जानते थे कि ये लड़की हमेशा आफीन को खेलने के लिए बुलाती थी। वो दिल में शदीद गुस्सा लेकर पलटी थी। आफी को खेलने नहीं देते, हमेशा पढ़ाई पढ़ाई। बेचारा आफी, अगले ही पल इसका दिल हमदर्दी से भरा था। वो लान के साइड में आ गई और ऊपर देखी जहां आफी का कमरा था और खिड़की खुली थी। वो मड़कर पीछे देखी जहां माली बाबा काम कर रहे थे। माली बाबा, माली बाबा, आप वो सीढ़ी आफी के कमरे की तरफ रख दीजिए ना प्लीज। वो बेहद मासूम भूली भाली नजर आती थी ऊपर से, और मासूमियत और आंखें पटपटा कर बोलती तो सामने वाले को बेसाख्ता इस पर प्यार आ जाता था। माली बाबा को तो वैसे ही वो बहुत प्यारी थी। ना चाहते हुए भी चक्के से सीढ़ी लगाकर अपने काम में मशहूर हो गए आफी। वो सीढ़ियों से चढ़कर उसके खिड़की के साथ लगे सजे पर चढ़कर खुली खिड़की से अंदर झांकी जहां आफीन राइटिंग टेबल पर बैठा किताबों में सर दे झूम रहा था। उसे देखकर फौरा उठकर खिड़की के सामने आ गया था। आज फिर तुमने खिड़की से झांका? वो खफा हवा अगर गर जाती तो। 9 साल आफी काफी फिक्रमंद हो रहा था। इधर वो बेनियाजी से सर झटकी खेलने, चलो नहीं मुझे पढ़ना है और बाबा भी घर पर है, वो साफ मना कर रहा था। जिस पर वो बड़ी तरह चढ़ी और मैंने जो इतना बड़ा खतरा उठाया तो। वो आंखें निकाल कर पूछ रही थी और अगले ही पल वो बेबस सा सीढ़ियों से उतरा चला आया और चपके से गेट से उसके साथ निकल गया। वो दोनों टूटे बंगले में पहुंचे तो तब तक आरब और आसिया के साथ साथ अमलाना और दानिया, जो आसिया की बड़ी बहन थी, पहुंच चुके थे, जिन्हें देखकर वो खुश हो गई थी। उन पर टीवी सीरियल और मूवीज का बहुत असर था और गेम खेलते भी इसी जैसा कपल गे। आसिया के साथ आरब का कपलिया कभी अनाब अमल के साथ भी कभी स्विच हो जाता, मगर बेया और आफी का कपल हमेशा के लिए फकस था। वो दोनों हमेशा हर गेम में एक दूसरे को ही चनते थे और दानिया हमेशा टीचर बनती थी और यूनिवर्सिटी का मंजर एकट होता था। इसी तरह वो कई गेम खेलते थे। हाँ, वो हड़बड़ाई थी। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूं, जमा इसे देखते हुए कह रही थी, जो खाली खाली नजरों से इसे देखते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। वो खाली खाली नजरों से अधूरे बने बंगले को देख रही थी। ममा आपको बुला रहे हैं। जमा के पीछे वो भी थके थके कदमों से चल पड़ी थी। माजी हमेशा इसे थका क्यों देता था। चलो फिर ढूंढ लाए हम उन्हें, मासूम खुशियों को, उन्हें रंगीन लम्हों को। अब आसिया के घर गई थी आसिया को मनाने, और आसिया मान भी गई थी, मगर एक शर्त पर कि वो अबतवा के फ्यूट रेस्टोरेंट नेस्ले से अपनी पसंदीदा चीज नहीं चीजें खाएगी, और बेचारी अबतवा को मानना पड़ा था। और इस वक्त वो दोनों रेस्टोरेंट में बैठे थी। आसिया बेहद खुश थी कि आज वो अबतवा से गन गन कर बदले लेगी। अब बोलो भी मलका आलिया को क्या खाना है? वो आसिया को घूरते हुए पूछी, जिस पर आसिया ने एक लंबी लिस्ट थमाया जिस पर अबतवा उसे खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई उठ खड़ी हुई थी। सारी बचत पर पानी फिर गया था। पॉकेट मनी। उसके दिल ने दहाई दी थी। ये अपनी मदद आप करो वाला रेस्टोरेंट था। आज काउंटर पर सिर्फ अदी था। कभी कभी काउंटर पर ओटम नहीं रहता था और आज भी शायद वो कभी वाला दिन था। वो अदी को मेनू बता रही थी जिसे वो निकाल निकाल कर काउंटर पर रख रहा था। आप इतना सारा नहीं ले जा पाएंगी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। अदी काउंटर के पीछे से निकल आया था। वो गालबा रोज वाली कस्टमर थी, इसलिए अदी उसे पहचानता था।
وہ کاؤنٹر سے پیزا اور آئس کریم بابل اٹھائی تھی کہ اس کی نگاہ کاؤنٹر پر پڑے کھلے رجسٹر پر پڑی تھی، جس پر انگلش میں کرسیو رائٹنگ میں نہ جانے کیا کیا گھسیٹا ہوا تھا، مگر اس کی نگاہ تو اردو کے حرفوں پر جمی تھی جس کا کوئی معنی نہیں نکلتا تھا۔ جی سی لکھاوٹ تھی، نیاد حقنا یک فرت مخز، نہ فارسی تھی نہ اردو اور نہ ہی عربی۔ پھر وہ کون سی زبان تھی جس کے حروف اردو تھے؟ وہ حیران سی کھڑی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اوٹم کے سخت اور اکھڑ لہجے پر وہ خوف سے اچھلی تھی، جیسے کہ وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئی ہو۔ اسی گھبراہٹ میں اس کے ہاتھ سے آئس کریم کا باول گرا تھا۔ چھناکے کی آواز پر وہاں موجود سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ میں نہ جانے وہ کیوں خوفزدہ ہو رہی تھی۔ شٹ اپ! اس کے ہکلانے پر اوٹم نے بری طرح جھڑکا۔ وہ یہاں کھڑی ہی تھی، نہ کوئی چوری تو نہیں کر رہی تھی۔ آسیہ فورا اس کی مدد کو دوڑی تھی۔ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کہ آسیہ کے کہنے پر اوٹم نے کیا کہا تھا۔ اتنی ذلت پر اس کا دل کیا کہ وہ ان سب کی نظروں سے غائب ہو جائے جو عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ پلٹی اور بھاگ کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ آنٹی بیا کہاں ہیں؟ آسیہ اوٹم سے خوب لڑ جھگڑا کر ابتلا کے گھر آئی تھی۔ جانتی تھی کہ وہ جذباتی لڑکی رو رو کر اپنا حشر خراب کر رہی ہوگی۔ دیکھو بیٹا، وہ اپنے کمرے میں ہوگی۔ آنٹی کی بات سن کر جب آسیہ کمرے میں داخل ہوئی تو توقع کے عین مطابق اسے بیڈ پر الٹا لیٹے تکیے میں منہ چھپائے دھوا دھار روتے دیکھا۔ شاباش! ویسے تم ایک بات بتاؤ، تم تو سب کی بولتی بند کر دیتی ہو، مگر اوٹم کے سامنے تمہاری بولتی کیوں بند ہو گئی تھی؟ آسیہ بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے طنز کی، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ کیا ہوا تھا، میں کیوں خاموش تھی۔ وہ شو شو کرتی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی اور سسکیوں کے درمیان کہہ رہی تھی، اب میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے ریسٹورنٹ میں وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے منہ بنا کر بولی، کیا تم اوٹم کو پسند کرنے لگی ہو؟ آسیہ بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھی، جس پر وہ ساقط ہوئی تھی، سسکیاں تک جیسے رک گئی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ خوفزدہ سی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آس تم اچھے سے جانتی ہو، اس کی آواز میں عجیب سی لرزاہٹ تھی، تم اسے بھول بھی تو سکتی ہو، وہ تو بچپن کی بات تھی۔ آسیہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، نہیں، میں اسے نہیں بھول سکتی، ہرگز نہیں بھول سکتی۔ اس کے آنکھوں میں آنسوں جمع ہونے لگے تھے، خاموش آنسوں جس کی خبر اسے بھی نہیں تھی۔ وہ بچپن کی بات تھی۔ اس نے بے حد نڈھال ہو کر آسیہ کی بات دہرایا تھا، میں انہیں بچپن میں ہی تو جیتی ہوں۔ آج سنڈے تھا اور وہ سب پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ کرکٹ میں بھی 3 ٹیم بنتی تھی، عمل اور عارب، آسیہ اور اناب، وہ اور آفین۔ مگر آج اناب نے جھگڑا کر دیا، میں اور بیا پارٹنر بنے گے۔ اناب بولا، میں تو ہرگز کسی کی پارٹنر نہیں بنوں گی، سوائے آفی کے، وہ اعلان کرتے ہوئے چلا کر بولی تھی۔ اناب ایسے ہی بات بات پر جھگڑا کرتا تھا، تم ہمیشہ آفی کی ہی پارٹنر کیوں بنتی ہو؟ اناب نے چڑھ کر پوچھا تھا۔ میری مرضی، اس نے گردن جھٹک کر کہتے ہوئے آفین کا ہاتھ پکڑا تھا۔ چلو آفی، ہم چیس شطرنج کھیلتے ہیں۔ آفین کا فیورٹ گیم تھا چیس، اسی لیے آفین جو غصے سے اناب کو گھور رہا تھا خوش ہو گیا۔ ادھر سب اناب کو برا بھلا کہہ رہے تھے، جس کی وجہ سے گیم خراب ہو گیا تھا۔ چلو جانے دو، ہم کوئی اور گیم کھیلتے ہیں۔ اناب اگلے ہی پل جھگڑا چھوڑ صلح کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس کے بغیر کھیل میں مزہ بھی تو نہیں آتا تھا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے گھور کر اناب کو دیکھا، پھر سب کو جو اسے منت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اگلے ہی پل اس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سب بھی ہنس دے تھے۔ رات میں وہ عمل کے ساتھ اسی کے گھر میں فرشی بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ عمل اور وہ کزن تھے، مگر دور کے عمل انہی کے گھر کے اوپری پورشن میں رہتے تھے اور وہ دونوں فیملی ایک گھر کی طرح رہتے تھے۔ اکثر وہ عمل کے ساتھ ڈنر کرتی اور اسی کے گھر پر سو جاتی تھی، اور صبح اس کی آنکھ اپنے بستر پر کھلتی تھی۔ بچپن کی سب سے پیاری یاد، سوتے چاہے کہیں پر بھی مگر آنکھ اپنے بستر پر ہی کھلتی تھی۔ وہ دونوں ہی ووٹ پٹانگ بات کرتے رہے تھے، وہی دن بھر کی باتیں۔ پھر اچانک ہی عمل نے پوچھا، بیا تم کس سے محبت کرتی ہو؟ یہ محبت کسے کہتے ہیں؟ اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ محبت؟ 9 سالہ عمل کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ محبت کی ڈیفینیشن کیسے کرے۔ محبت بس محبت ہے، عمل کے دماغ میں بس اتنا ہی آیا تھا۔ اچھا، اس نے اتنے اطمینان سے کہا تھا کہ جیسے وہ واقعی سمجھ گئی تھی کہ محبت کیا ہے۔ اب بتاؤ کہ تمہیں کس سے محبت ہے؟ کسی سے بھی نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا جس سے وہ کھیل رہی تھی۔ کیونکہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ بیا کیا؟ وہ جو بہت لاپرواہی سے سن رہی تھی، فورا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عمل کو غور سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ فلموں اور ڈراموں والی محبت نہ؟ اس نے عمل سے پوچھا تھا۔ ہاں، عمل نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بہت حیرانگی سے عمل کو دیکھ رہی تھی۔ عمل، تجھے محبت کیسے ہو گئی؟ اسے یقین نہیں ہو پا رہا تھا کہ فلموں میں ہونے والی محبت عمل کو کیسے ہو گئی۔ یہ ندا آپی ہے۔
نہ ندا آتکا عمل کی دونوں بڑی بہنیں تھیں۔ ہنکار بھرنا بھی ضروری تھا، ورنہ پتہ کیسے چلے گا کہ وہ سامنے والے کی بات بے حد سنجیدگی سے سن رہی ہیں۔ وہ آتکا آپی سے کہہ رہی تھی کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ عمل بہت سمجھداری سے کہہ رہی تھی، لیکن عمل ایک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جو ہمیں اچھا لگتا ہے اس بڑی یہ محبت ہوتی ہے، یا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے وہ اچھا لگتا ہے؟ وہ پر سوچ انداز میں پوچھ رہی تھی، خود بھی کنفیوز ہو رہی تھی اور عمل کو بھی کر رہی تھی، جس پر عمل جھلا گئی تھی۔ چھوڑ، اسے بڑے ہو کر بھی کچھ سمجھنا ہے یا نہیں؟ عمل ڈپٹی 1 سال بڑے ہونے کی پاور جو تھی، بس اتنا سمجھ جو ہمیں اچھا لگتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، بلکہ بہت اچھے سے سمجھا، تم تو ٹیچر سے زیادہ اچھے سے سمجھاتی ہو عمل۔ اچھا، عمل اپنی تعریف پر خوش ہو گئی تھی۔ پتہ ہے نہیں پتہ نہ، اس نے عمل کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا، جس پر عمل ایک مرتبہ پھر جھلائی تھی۔ پوری بات سن، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے عمل روشن لائٹ کو گھورتے ہوئے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی، اور ادھر وہ عمل کی بات سن کر حیرت سے کبھی عمل کو تو کبھی لائٹ کو دیکھ رہی تھی۔ کون یہ لائٹ؟ نہیں، مجھے جس سے محبت ہے، عمل نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہیروئنوں کی طرح پوز بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا بتاؤ نا وہ کون ہے؟ اب کی مرتبہ اس نے اشتیاق سے پوچھا تھا۔ آخر کار یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ وہ کون ہے جس سے عمل محبت کرتی ہے۔ پہلے تم بتاؤ، عمل نے کہا تھا۔ میں کیسے بتاؤں؟ وہ حیران ہوئی۔ چلو میں بتاتی ہوں کہ تمہیں کس سے محبت ہو سکتی ہے۔ عمل سوچتے ہوئے بولی، تمہیں کون اچھالتا ہے؟ آناب، عمل نے کہتے ہوئے اس کا چہرہ دیکھا تھا جو آناب کے نام پر بگڑا تھا۔ عمل بولی، ہاں عارب بھائی اچھے لگتے ہیں، اس نے جھٹ کہا تھا۔ کیوں نہ اچھا لگتا؟ عارب بیا کے بہت لاٹ اٹھاتا تھا، وہ اسے چھوٹی بہن کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر ادھر عمل کا منہ بگڑا تھا۔ عمل آنکھیں نکالے پوچھی، میرا مطلب ہے اچھے لگتے ہیں، بہت اچھے کوئی نہیں لگتے۔ اس کے کہنے پر عمل کا بگڑا موڈ ٹھیک ہوا تھا، اور عمل اگلے ہی پل چہک کر بولی، اب سمجھی، تجھے آفین بہت اچھا لگتا ہے۔ عمل کے کہنے پر وہ سر ہاں میں ہلائی، مجھے آفین بہت اچھا لگتا ہے، تو بس تجھے آفین سے محبت ہے؟ عمل نے اس طرح کہا کہ جیسے سب سے بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہو۔ کیا؟ وہ حیرت سے منہ پھاڑے رہ گئے۔ وہ نیند آئے تک بس یہی سوچتی رہی تھی کہ محبت اسے ہے تو اس کی خبر عمل کو کیسے ہوئی۔ وہ حیرانی کی شدت میں عمل سے اس کے بارے میں بھی پوچھنا بھول گئی تھی جس سے عمل کو محبت تھی، مگر دوسرے دن سے پتہ چل گیا تھا کہ عمل کو کس سے محبت تھی۔ ویسے عمل کو خبر نہیں تھی کہ اس نے ابطا حیدر کو کس حماقت میں مبتلا کر دیا تھا۔ کیا محبت حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج بھی جب وہ بچپن کے دریچے سے نکلتی تھی تو یہی سوچتی تھی۔ دوسرے دن وہ سب پلے گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ پیچھے سے آ کر آفین نے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دور ہٹی، نہ جانے کیوں اسے آفین سے اس لمحے جھجک محسوس ہوئی۔ کیا ہوا؟ آفین اس کے اس طرح بدکنے پر حیران ہوا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ کہہ کر عمل کی جانب متوجہ ہو گئی جو عارب سے جھگڑ رہی تھی۔ ناراض ہو؟ آفین اس کی ناراضگی سے بہت ڈرتا تھا۔ نہیں، وہ نظریں ملائے بغیر نفی میں سر ہلائی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اتنا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ وہ بے قرار ہوا۔ چلو ٹوٹے بنگلے میں کھیلے۔ عارب کے کہنے پر وہ سب ادھورے بنے گھر کی جانب دوڑ پڑے۔ آج پھر کپل بن رہا تھا، عارب اور عملاناب اور آسیہ۔ آفین اور ابطا نہیں، میں آفی کی پارٹنر نہیں بنوں گی، وہ عمل کے پیچھے چھپتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ وہ سب حیران ہوئے۔ آج شروع سے ہی انہیں بیا کچھ سی لگ رہی تھی۔ وہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بچپن کا اکلوتا بہانہ جو زیادہ تر استعمال ہوتا تھا۔ آفین کی شکوہ بھری نظروں سے اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا تھا۔ تو میری پارٹنر بن جاؤ، آناب جھٹ سے بولا تھا۔ نہیں، میں کسی کی پارٹنر نہیں بنوں گی، وہ ننھی سی ناک چڑھا کر بولی تھی۔ اب وہ آفین سے بھاگنے لگی تھی، اس سے چھپتی تھی، اور آفین اس کی ناراضگی کی وجہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر بیا اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں بتاتی ہوں۔ اس وقت وہ سب کریانہ دکان کے سامنے جمع چاکلیٹ بسکٹ وغیرہ خرید کر کھا رہے تھے۔ البتہ آفی کا چہرہ بجھا بجھا تھا، اور اس کے بجھے بجھے چہرے کو دیکھ کر عمل کو جیسے ترس آ گیا۔ نہیں، عمل بیا نے چلا کر منع کیا تھا، مگر آفی کے اصرار پر عمل آفی کے کان سے منہ لگا کر نہ جانے کیا کھیسر پسر کی کہ آفی کا بجھا بجھا چہرہ جل اٹھا تھا۔ نہیں، وہ سچ نہیں کہہ رہی ہے، اس نے بمشکل آفی سے ہکلا ہکلا کر کہا تھا، مگر نہ جانے آفین کیا سمجھا، فورا شرما کر بھاگ کھڑا ہوا، اور پھر وہ غرائی کر عمل پر جھپٹی تھی۔ سچی قسم سے میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ عمل قسمیں کھا کھا کر یقین دلا رہی تھی، مگر وہ انتقامی طور پر عارب کے پاس دوڑی گئی اور عمل کی محبت کا پول کھول دیا، اور عارب تو ایسا ہونقصا کھڑا رہ گیا تھا
جیسے کچھ سمجھا ہی نہیں ہو بیوقوفوں کی جوڑی، اس نے خوب پیر پٹک پٹک کر انہیں کوسا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو آپی، اس کے کان میں زما کی آواز آئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی زما، مما اور آسیہ کھڑے تھے۔ اس کی نظریں بے ساختہ وال کلاک پر گئی تھی جو رات کے 12 بجا رہی تھی۔ 8 فروری شروع ہو چکا تھا۔ 2 دن پہلے تک اسے یاد تھا کہ اس کا برتھ ڈے آنے والا ہے اور اتفاقا آج کے دن ہی بھول گیا۔ وہ مسکرا دی۔ مما نے کیک کا ٹرے سامنے کیا جس میں موم بتی جل رہی تھی۔ اس نے پھونک مار کر بجھایا تھا اور چھری اٹھا کر کیک کا سلائس کاٹ کر مما کو کھلایا۔ انہوں نے تھوڑا سا کھا کر باقی سارا کیک اس کے منہ میں ڈالا تھا اور اس کی پیشانی چومتی دائیں دیتی ہوئی اٹھ گئی۔ جلدی سے مجھے بھی کیک کھلاؤ، اس کیک کے لیے آج میں نے اپنی نیند قربان کی ہے اور چھت پھلانگ کر آئی ہوں۔ آسیہ کے کہنے پر اس نے کیک کا بڑا سا ٹکڑا کاٹ کر اس کے منہ میں ٹھونسا تھا۔ اچھا چلتی ہوں، مما کو پتہ چلا تو 10 جوتے لگائے گے، کل گفٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی۔ ملکہ خواب آسیہ جلدی سے کیک کا ٹکڑا نگلتے ہوئے بولی اور اوپر کی جانب دوڑ لگا دی۔ اب یقینا وہ چھت سے دوبارہ اپنے گھر کے چھت پر کود کر جائے گی۔ وہ ہنس دی۔ زما کو کیک کھلا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما اور زما سونے جا چکی تھی مگر اس کی نیند تو اب آنے سے رہی تھی۔ وہ ماچس سے کینڈل اسٹینڈ پر رکھے کینڈلز جلانے لگی اور لائٹس آف کر دیا۔ اندھیرے کمرے میں زرد روشنی پھیل گئی تھی۔ وہ واپس بیڈ پر لیٹ گئی تھی، آنکھیں زرد روشنی کو گھور رہے تھے اور اس کا وجود بھی جیسے زردی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ سبھی بچے نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر ابتلا کے گھر جمع ہو رہے تھے۔ حال غباروں اور پھولوں سے سجا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں۔ البتہ آفین بے چینی سے ابتلا کا انتظار کر رہا تھا اور جب ہی اپنی مما کے ساتھ آتی ابتلا پر اس کی نظریں ٹہلی۔ وائٹ ٹخنوں تک آتے، فراق باب کٹ گردن تک آتے بال اور سر پر وائٹ ڈائمنڈ کا ہیئر بیلٹ، کانوں میں ننھے ننھے وائٹ ڈائمنڈ کے ٹاپس، خوبصورت سی وائٹ موتیوں سے سجی جوتی اور پیروں میں جوتی کے اوپر چمکتی خوبصورت نازک سی پا۔ واؤ! حال میں اسے دیکھ کر شور بلند ہوا تھا۔ وہ اپنی ننھی سی ناک چڑھائے اترائی سی ان کے پاس آ رہی تھی۔ ہائے بیا، تو پوری فیری لگ رہی ہے، عمل اس کے چاروں طرف گھومتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر وہ کچھ کہہ نہیں پائی کیونکہ یک ٹک گھورتے آفین کی وجہ سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ جبھی ابتلا کی مما کیک کی ٹرالی ڈھکلتی آئے، ان کے گرد بچے جمع ہو گئے۔ سب کے تالیوں اور شور کے درمیان اس نے کیک کاٹا تھا۔ مما نے کیک کاٹ کر اسے کھلایا تھا۔ وہ بھی مما پاپا کو کیک کھلانے کے بعد دوستوں کے جانب متوجہ ہوئی۔ وہ اس پہلے بھی سب سے پہلے آفین کو کیک کھلاتی تھی کیونکہ ہمیشہ سے اس کا اچھا دوست تھا، تو پھر اب کیوں نہ کھلاتی۔ اس نے نظریں جھکائے اسے کیک کھلایا مگر آفین اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھی جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ گفٹ نہیں لینا؟ اس سے پہلے تو ہمیشہ پہلے گفٹ پر چھپٹتی تھی، آفین شرارت سے کہہ رہا تھا۔ میں وہ طرح ہکلا کر رہ گئی۔ آفی، میری سہیلی کو پریشان مت کرو، عمل فورا مدد کو آئی تھی۔ میں پریشان کہا کر رہا ہوں، میں تو بیا کو اس کا کردار یاد کروا رہا تھا۔ مجھے سب یاد ہے، اس نے ہکلاتے ہوئے کہا تھا، مگر پہلے کے طرح جھگڑ نہیں پائی تھی۔ اچھا تو یہ لو گفٹ۔ آفین نے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اسے گفٹ تھمایا تھا اور وہ گفٹ لے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد اس نے سب سے پہلے آفین کا گفٹ کھول کر دیکھا۔ مخملی سرخ کیس میں امیٹیشن کا گولڈن کلر کا چین تھا جس میں ڈائمنڈ سے جگمگاتا بھی الفابیٹ کا پینٹ تھا۔ اس نے اسے فورا گلے میں پہن لیا تھا۔ اسکول سے انہیں قریبی گارڈن پر پکنک کے لیے لے جایا گیا تھا۔ وہ آسیہ کے ساتھ تھی۔ بس سے اترنے کے بعد گارڈن میں آسیہ ٹیچر سے کچھ پوچھنے گئی تھی اور وہ اکیلی تھی۔ نہ جانے وہ کہاں سے آ گیا تھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگا۔ آس آ جائے گی تو تمہیں میرے ساتھ جانے نہیں دیں گی، وہ اسے منع نہیں کر پائی تھی، سو اس کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ آج کی پکنک میں تمہارے ساتھ مناؤں گا۔ اسے کافی دور لا کر جھولے میں بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ گفٹ کیسا لگا؟ آفین کی نظریں اس کے گلے میں لٹکتے بی پر تھی۔ بہت اچھا، وہ بی کو ہاتھ سے پکڑتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے آفین نے اسے ڈالرز یا چاکلیٹس دے تھے۔ پتا ہے بیا، مجھے پتا نہیں کیوں تمہارا نام اتنا اچھا لگتا ہے کہ ہوم ورک چھوڑ کر تمہارے نام کی پریکٹس کرتا ہوں۔ اس نے معصومیت سے کہتے ہوئے ہتھیلی اس کے سامنے کھولا تھا جس پر انگلش میں ٹک لکھا تھا اور اس کے نیچے آفین۔ آفین، کیا تمہیں میرا نام لکھنا نہیں آتا؟ حالانکہ تمہیں تو انگلش آتی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ آفین اسے دیکھتا رہا تھا۔ بھرے بھرے گالوں پر ہنسنے کی وجہ سے ننھے ننھے گڑھے پڑتے تھے جس سے سامنے والے کو بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا تھا۔ بیا، تم ہنستی ہوئی بہت پیاری لگتی ہو۔ بچپن کی سب سے پہلی تعریف جو محبت کی کتاب میں عمر کے ساتھ درج کیا گیا تھا، اور اس وقت وہ 9 سال کی تھی اور آفین 10 سال کا۔ وہ دونوں ہی ففتھ کلاس میں تھے۔ اور تمہیں ایک چیز دکھاؤں؟ کہنے کے ساتھ ہی آفین وہ چیز نکال رہا تھا۔ اس کے کہنے پر آفین نے اس کے سامنے ایک کاغذ ٹکڑا سامنے کیا؟ ارے یہ تو
ابتا کو یاد آیا کہ پرسون اس کے برتھ ڈے والے دن وہ آسیہ اور امل ساتھ کھیل رہے تھے کہ امل نے اپنے ننھے سے پرس میں سے آئینہ نکال کر دیکھا اور ساتھ ہی آئینہ کو چوما تھا۔ آئینہ کو چومنے کی وجہ سے امل کے ہنٹوں پر لگا لپ اسٹک آئینہ پر ثبت ہوا تھا۔ پھر آسیہ اور اس نے بھی امل کی کاپی کیا تھا، مگر کاغذ پر اپنے ہنٹوں کو رکھ دیا تھا، جس کی وجہ سے کاغذ پر ہنٹوں کا نقوش ٹھہر گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے براون کلر ہونٹوں کے نقوش تھے، جسے دیکھ دیکھ کر وہ تینوں خوش ہوتی رہی تھی، اور پھر کھیلنے کے بعد اس نے اسے پھینک دیا تھا، مگر وہ اب آفین کے پاس تھا۔ یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہی جہاں تم نے اسے پھینکا تھا۔ ابتا کاغذ کو دیکھ رہی تھی، جس پر صرف اس کے ہنٹوں کے نقوش نہیں تھے، بلکہ اس پر انگلش میں لکھا تھا MY20 لپس، تم اس کا کیا کرو گے؟ سنبھال کر رکھو گا۔ وہ اس کاغذ کو سنبھال کر ڈائری کے اندر رکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھی، اور جب ہی اس نے اپنے جیب سے انگوٹھی نکالا، امیٹیشن کی سرخ پتھر والی انگوٹھی، آفین نے اس کا ہاتھ پکڑ کر انگلی میں انگوٹھی کو پہنایا تھا، جو اگلے ہی پل باہر نکل آیا تھا۔ کیونکہ انگوٹھی بڑے سائز کی تھی، کہیں یہ اپنی مما کا تو اٹھا نہیں لائے؟ وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھی، نہیں، اپنی ساری پاکٹ منی سے خرید لایا ہوں۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا، سوری، میرا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑی ہے۔ وہ بے بسی سے بولی، کوئی بات نہیں، جب تم بڑی ہوگی تو تب پنا، اس نے مشورہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی۔ بیا، تمہاری دوسری پائل کہاں ہے؟ آفین کے پوچھنے پر اس نے فورا اپنے پیروں کو دیکھا، بائیں پیر میں پائل نہیں تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، آفی، مما ڈانٹے گی، تم بہت لاپرواہ ہو۔ بیا کہنے کے ساتھ ہی آفین نے پائل سامنے کیا، کہاں سے ملا؟ اس نے کہتے ہوئے پائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا، مگر آفین نے ہاتھ پیچھے کیا، جہاں تم نے گرایا تھا، اسے میرے پاس رہنے دو، جب تم بڑی ہوگی تو تب تمہیں دو گا۔ وہ بڑے استحقاق سے کہہ رہا تھا، مگر مما اس کی گمشدگی پر ناراض ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر بولی، تم میرے لیے کیا ایک ڈانٹ نہیں سن سکتی؟ اس نے بے حد مان سے کہا تھا، محبت کی فہرست میں سب سے پہلا من۔ ٹھیک ہے، نہ جانے دونوں محبت کا کون سا مفہوم سمجھ رہے تھے۔ وہ تیز آواز پر چونکی تھی، زرد روشنی میں تحلیل جسم جیسے مجسم ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا سیل فون اٹھایا، جو تہجد کا الارم بجا رہا تھا۔ کاش عاطف لوٹ آئے، پھر وہ بچپن کا دن بھاگنا پھولوں کے خاطر تتلیوں کے ساتھ ساتھ۔ اس نے اپنی آنکھوں سے بتی موتیوں کو ہاتھ کے پشت سے صاف کیا، پھر ٹیبل کے دراز سے انگوٹھی، چین اور پائل نکالا۔ انگوٹھی کو بائیں ہاتھ کے فنگر میں پہنا تھا، ساتھ ہی کلائی میں پائل کو بریسلیٹ جیسا پہنا تھا، اور گلے میں چین پہن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابھی اسے تہجد کی نماز پڑھنی تھی۔ دوسرے دن اس کے فرینڈز اسے وش کر رہے تھے۔ مما نے گھر میں دعوت جیسا اہتمام کیا تھا۔ پاپا شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، ورنہ اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ پاپا کو یہود و نصارائی کے ایسے طریقے بالکل پسند نہیں تھے۔ پسند تو اسے بھی نہیں تھے، مگر آسیہ مما اور زما کے سامنے بے بس تھی۔ آسیہ زما کے ساتھ خوب چہک رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھا کر ابتلا نے فورا پلاؤ، کباب، کیک وغیرہ پیک کیا تھا کہ جبھی آسیہ کچن میں چلی آئی۔ چلو گی مالی بابا کے پاس؟ وہ اپنے کام میں مصروف پوچھ رہی تھی۔ کیا واقعی تم اسے یاد کرتی ہو؟ آسیہ نے گھرتے ہوئے پوچھا، جس پر وہ ہنس دی۔ ہر دوسرے دن آسیہ نے یہ سوال پوچھنا ہوتا تھا، کیسی بات کرتی ہو آسیہ؟ میں اسے بھول سکتی ہوں جو بچپن سے میرے سانسوں میں بستا ہے، ہر سانس کے ساتھ وہ یاد آتا ہے۔ وہ جیسے آسیہ کی بے وقوفی پر افسوس کرتے ہوئے بولی، تم غلط کر رہی ہو، بے اپنا نقصان کر رہی ہو۔ آج پھر آسیہ نے سمجھانے کا بیڑا اٹھایا تھا۔ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے، یہ تو وقت بتائے گا، اور رہا نقصان کا معاملہ، تو محبت میں نفع اور نقصان کون دیکھتا ہے؟ وہ افسردگی سے کہہ رہی تھی، تمہاری بچپن کی یہ بے وقوفی تمہیں کچھ نہیں دے گی، آسیہ نے جھلا کر کہا تھا۔ اس نے تڑپ کر آسیہ کو شکوے بھری نظروں سے دیکھا۔ آنٹی کہہ رہی تھیں کہ بہت اچھا رشتہ آیا ہوا ہے۔ اب کی مرتبہ آسیہ دھیمے لہجے میں بولی، انہیں کہو کہ منع کر دے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، بیا آنٹی اب تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں، انہیں کہنا تم سے پہلے تو ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ اس نے بات کو بدلتے ہوئے شرارت سے کہا تھا، بیا میں تمہارے حماقت کے بارے میں انہیں بتا دوں گی، آسیہ نے دھمکی دیا تھا۔ پھر آس جان لو کہ وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ وہ کہہ کر باسکٹ لے کر نکلے گئی تھی، مگر آسیہ کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے آسیہ اس کے پاگل پن پر خوف زدہ ہوئی تھی، اور دل میں بے ساختہ اللہ سے اس کی بہتری کی دعائیں کرنے لگی تھی۔ چلو پھر ڈھونڈ لائے ہم انہیں معصوم بچپن کو، انہیں معصوم خوشیوں کو، انہیں رنگین لمحوں کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی، جہاں بس مسکراہٹ تھی، بہاریں ہی بہاریں تھی۔ اس کے قدم آفین کے گھر کے جانب اٹھ رہے تھے، اور ہر قدم پر بچپن کے دریچے سے ایک واقعہ جھانکتا تھا۔ گیٹ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی اور رکھ سی گئی تھی۔ سامنے ہی لان کے درمیان آفین کھڑا تھا۔
बचपन का 10 साल आफीन और साथ ही उसके पास 9 साल अबतला खड़ी थी। तुम कहाँ जा रहे हो आफी? अबतला ने बहुत बेकरारी से पूछा था। हम अमेरिका में जा रहे हैं। बिया आफीन उदासी में लपटा था। मगर क्यों आफी? बाबा चाहते हैं कि वहां से पढ़ाई करके मैं डॉक्टर बनूं। आफीन उसे देखता हवा बोला, मगर क्यों आफी? यहाँ भी तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। आफीन का जाने का सुनकर ही अबतला का बुरा हाल हो रहा था। हाँ मगर बाबा। वो बेबस था अपने बाबा के सामने। आफी गेट से अंदर दाखिल होते हुए अमलाना बारबासिया चलाए, हमने सुना है तुम जा रहे हो? उन्होंने करीब आते ही साथ में पूछा था। हाँ, आफीन के जवाब पर सबके चेहरे लटक गए थे। मत जाओ आफी, बिया ने कहा था। मुझे जाना तो पड़ेगा ही बिया, क्यों के बाबा चाहते हैं। वो जानता था कि जिद नहीं कर सकता था। मैं कैसे रहूंगी? उसके आंखों से आंसू निकल आए थे। नन्हा मना दिल अजीब खौफ से धड़क उठा था। आफीन की जबान लड़खड़ा गई, उसके भी आंखों से आंसू निकल आए थे। तो बाकी सब कैसे खुश रहते, वो सब भी रो पड़े। आफीन के ममा और बाबा ने उसे करीब आते हुए पकारा था। उनके हाथ में सूटकेस और बैग्स थे। अहमद खान आफीन के बाबा ने आफीन को बच्चों में घेरे रोते देखा तो मुस्कुरा उठे। उन बच्चों की मोहब्बत भी अजीब होती है, बल्कि खालिस, किसी भी तरह की मिलावट से पाक। बेटा, आफीन पढ़कर वापस तुम लोगों के पास ही आएगा, अहमद खान ने आफीन की सबसे खास दोस्त को समझाते हुए कहा। नहीं अंकल, आप आफी को मत लेकर जाए, आफी यहाँ डॉक्टर बन जाएगा। वो रोते हुए उनके पैरों से लगी थी। मगर बेटा, आफीन वहाँ अच्छा डॉक्टर बनेगा, उन्होंने उसके सामने कदमों के बल बैठकर पचकारते हुए कहा था। नहीं अंकल, बच्चे मान ही नहीं रहे थे। उन्हें बच्चों के इस तरह रोने पर दक हवा। चलो आफीन, फ्लाइट का वक्त हो रहा है, उन्होंने उठते हुए कहा। नहीं आफी, तुम मत जाओ, वो रोते हुए आफीन के पीछे लपकी थी। मगर माली बाबा ने उसे पकड़ लिया। बेटा खुद को संभालो, माली बाबा की आंखें भी नम थी। नहीं बाबा, वो बड़ी तरह रो रही थी। अहमद खान का हाथ पकड़कर जाता। आफीन अबतला को इस तरह रोता हवा नहीं देख सकता था। वो तो इसके एक आंसू को भी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। कहाँ, अब वो मचल कर रो रही थी। बाबा, एक मिनट, अभी आया। उसने इजाजत तलब नजरों से अहमद खान को देखते हुए कहा। अहमद खान, इन मासूम आंसुओं भरी अलज्जा को रद्द नहीं कर पाए, जाओ मगर जल्दी आना, हमें जाना है। अहमद खान की तनबा भरी इजाजत पाकर वो पलट कर दौड़ता हुआ इसके पास आया। वो माली बाबा के बाजू से मचल कर निकली और आफीन को जकड़ लिया। आफीन ने भी उसे गले से लगाया था। फिर उससे लग होते हुए आंसू पूछा, मैं जरूर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। वो रोते हुए यकीन थमा रहा था। मोहब्बत की किताब में सबसे पहला यकीन, वो कैसे ना थामती। वो बेबसी से मचल कर बोली, मगर वो यकीन थमाकर मर गया था। आफी प्लीज मत जाओ। वो हाथ बढ़ाकर उसे रोकने को बोली, मगर वो चलता हवा अपने बाबा के पास गया और आंसू बहाते हुए आगे बढ़ गया। आफी मत जाओ। वो रोते हुए चलाई थी, मगर उसने पलट कर नहीं देखा था। उसे खौफ था कि अगर उसने पलट कर देखा तो बगावत कर देगा। मत जाओ, लौट कर आ जाओ। वो चले गया था, मगर वो घुटनों के बल बैठी उसे पकारती रही थी। माली बाबा और उसके दोस्त उसे समझा रहे थे, मगर वो मचल मचल कर बस एक ही रट लगाए हुए थी। वापस आ जाओ, मत जाओ बे। माली बाबा ने उसे झंझोड़ा था। वो जैसे होश में आई थी। माली बाबा उसके पास खड़े थे और वो लान के दरमियान इसी जगह घुटनों के बल बैठी हुई थी। उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया। बाबा, वो चले गया और अब तक वापस नहीं आया। उसका चेहरा आंसू से भीगा हुआ था। उसने कपपाती लबों से कहा था, वो वापस आ जाएगा मेरी बच्ची, वो जरूर आएगा। माली बाबा ने गमगीन लहजे में कहा था। उनकी भी आंखें भीगी थी। माली बाबा इसे समझा बुझाकर अपने क्वार्टर लाए। बाबा, आप भूल रहे हैं कि आज मेरा बर्थडे है। वो खफगी से उन्हें देखते हुए कह रही थी। अरे हाँ, आज तो हमारे बेटिया का जन्मदिन है। उन्हें अपने भूल जाने पर जैसे अफसोस हुआ था। बस क्या करूं बेटी, बूढ़ा हो गया हूं, कुछ याद नहीं रहता। वो माजरत करते हुए कह रहे थे। बस आप ये कहकर बच जाते हैं। वो मुस्कुरा कर कहते हुए उन्हें बास्केट थमाई। आप खाले में जरा आफी के कमरे तक हो आऊं। वो घर के चाबियां लेते हुए बोली और बाहर निकल आई थी। मौसम बहुत खूबसूरत था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उन हवाओं से लुत्फ लेते हुए वो घर के जानिब बढ़ रही थी कि रख गई। गेट से कोई अंदर आ रहा था। कौन है? वो गेट के जानिब बढ़ी थी और फिर जैसे वो अपनी जगह पर साकत हो गई और खौफजदा भी वो उटम था जो इसकी नज़रों में पर असरार था। इब्न सफ़ी की नावल्स पढ़ पढ़कर इसका दिमाग ख़राब हो गया था कि हर दूसरा बंदा उसे पुरस्कार लगता। उटम उसे देखकर ठटका था और अगले ही पल वो भी साकत हुआ था। अबतला को तो ऐसा ही लगा था। ओटम उसे बहुत गौर और मबहूत होकर देख रहा था।
اس کے لب ہلے تھے مگر ابتلا نے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ اسے اوٹم کی نظروں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پھر اوٹم کی نگاہ نیچے سے ہوتے ہوئے ابتلا کے ہاتھوں پر ٹھہر گئی تھی۔ وہ گھبرا سی گئی۔ وہ اسے اس طرح کیوں ٹٹول رہا تھا؟ ابتلا کی تو خوف سے گھگی ہی بن گئی جب اس نے اوٹم کو اپنی جانب خواب کسی کیفیت میں دھیرے دھیرے بڑھتے دیکھا۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی مگر خوف کی شدت کی وجہ سے اس سے ہلے بھی نہیں گیا تھا۔ وہ مالی بابا کو پکارنا چاہتی تھی مگر جیسے خوف نے اس کی آواز بھی چھین لیا تھا۔ وہ اس کے قریب آ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوفزدہ ہو کر ابتلا نے اپنی آنکھوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اگلے پل کیا ہوگا، بس وہ دل میں لرز کر اللہ کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ دیر بعد ہی اس کے کانوں میں اوٹم کی کھردی اور سخت آواز آئی تھی۔ ابتلا نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور حیرانی سے اوٹم کو دیکھا جو اس سے کافی فاصلے پر تھا۔ بحری ہو کیا؟ اس کا جواب نہ پا کر وہ غصے سے غرایا تھا۔ بابا، وہ ہکلائی تھی۔ نہ جانے وہ اس سے اتنا کیوں ڈرتی تھی کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت تک ختم ہو جاتی تھی۔ کیا تمہارے رشتہ دار ہیں؟ اسی کھردرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ فورا سر ہلائی۔ کیا ہوا بیٹا؟ مالی بابا آواز سن کر باہر نکلے تھے۔ اوٹم کی نظریں اس پر سے ہٹ کر مالی بابا پر ٹہری تھی۔ ابتلا جو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی، یہ محسوس کئے بغیر نہیں رہی تھی کہ اوٹم کی نظریں مالی بابا پر جا کر نرم ہو گئی تھی۔ میں بعد میں آؤں گی، وہ مالی بابا سے ہکلا کر بولتے ہوئے وہاں سے بھاگ لی۔ گیٹ پر سے پلٹ کر اس نے اوٹم کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، عجیب سی نظروں سے۔ وہ فورا گیٹ کھول کر بھاگ نکلی۔ وہ گھبرا کر فورا آس کے پاس دوڑی گئی اور اوٹم کے بارے میں سب کہہ گئی۔ کیا واقعی؟ وہ بے حد حیران ہوئی۔ وہ اوٹم وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ آسیہ نے پرسوچ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ خود حیران پریشان تھی۔ چلو ریسٹورنٹ چلتے ہیں اور اس کے تاثرات دیکھتے ہیں، آسیہ نے کہا تھا۔ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ خوفزدہ ہوئی تھی مگر پھر یہ سوچ کر مطمئن ہوئی کہ وہ تو حجاب میں ہوگی، چہرہ بھی ڈھکا ہوگا جس کی وجہ سے اوٹم اسے پہچان نہیں پائے گا، کیونکہ اس طرح حجاب پوش ریسٹورنٹ میں بہت آتے تھے۔ سو وہ آسیہ کے ساتھ ریسٹورنٹ چلی آئی مگر ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان دونوں کو دیکھ کر اوٹم چونکا تھا اور ایک صاف ناگواری اس کے چہرے پر نظر آئی تھی۔ ان دونوں نے ایک ٹیبل کے گرد بیٹھنے کے بعد کاؤنٹر کے پیچھے کام کرتے اوٹم کو دیکھا جو انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ ان کے دیکھنے پر نظریں پھیر گیا۔ واقعی اوٹم اتنی عجیب سی نظروں سے ہمیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ آسیہ مزید حیران ہوئی تھی۔ کہیں اوٹم تمہیں پسند تو نہیں کرتا؟ حیرانگی کی باعث آسیہ قیاس آرائی کرتے ہوئے لمبا چھلانگ لگائی، جس پر وہ ہنس پڑی تھی۔ خوبصورت نقلی ہنسی ریسٹورنٹ میں پھیل گئی۔ قریب بیٹھے لوگ انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ہنسی کی آواز اوٹم تک بھی گئی تھی اور اگلے ہی پل وہ ماتھے پر شکنے سجائے ان تک پہنچا۔ اس ریسٹورنٹ میں مہذب لوگ آتے ہیں، وہ غرا کر کہتا ہوا پلٹ گیا تھا۔ وہ ساقط ہوئی تھی۔ ایسے ہی پسند کرتے ہیں، وہ آسیہ سے کہتے ہوئے اسے دیکھی جو بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کاؤنٹر کے پیچھے کام کر رہا تھا۔ صحیح کہا تم نے، یہ اوٹم کبھی کسی سے پیار نہیں کر سکتا، آسیہ ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے بولی۔ اس کا مطلب کہ کوئی اور بات ہے؟ آسیہ پریشان ہو کر پھر کوئی لمبی چھلانگ لگاتی کہ ان کی نظریں انٹرس ڈور کی جانب گئی جہاں سے انتہائی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی داخل ہو رہی تھی۔ بلیو جینس پر ڈارک بلیو شرٹ میں اس کا سفید رنگ دہک اٹھا تھا۔ سنہرے شولڈر کٹ بال پشت پر کھلے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ دونوں مبہوت سا اسے دیکھے جا رہی تھی جو کاؤنٹر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ اوٹم کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اتنی دور سے بھی ان دونوں کو وہ ننھے گڑھے نظر آئے تھے جو اس حسینہ کے مسکرانے پر رخسار پر ظاہر ہوئے تھے، مگر اگلے پل وہ دونوں شدت حیرت سے اچھل پڑے تھی۔ وہ اوٹم جس کی پیشانی پر ہمیشہ ناگوار غصے کی لکیریں پڑی رہتی تھی، جو مسکرانا جانتا نہیں تھا، انہوں نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ اف کتنا غضب کا لگ رہا تھا۔ ظالم مسکراتے ہوئے مسکرا کر بات کرتا ہوا اوٹم انہیں حیران کر رہا تھا اور پھر اس کی ہر ادا پر ایسا لگتا کہ وہ اس لڑکی پر جیسے نثار ہوا جا رہا ہو۔ وہ خوبصورت لڑکی اس کے پاس کاؤنٹر کے پیچھے گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اوٹم کا کالر ٹھیک کیا۔ اسی لمحے اوٹم کی نظر ان کی طرف اٹھی اور ابتلا کو نہ جانے کیوں اوٹم کی آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے کرب سا محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل اوٹم نے انہیں ناگواری سے دیکھا اور اس حسینہ کا ہاتھ پکڑ کر کاؤنٹر کے پیچھے غائب ہوا۔ میں نے غلط کہا تھا، آسیہ حیرت کے سمندر سے تیرتے ہوئے باہر نکل کر اپنے حواس ٹھکانے لگا کر بولی۔ یہ تو محبت کر سکتا ہے اور کیوں نہ کرے، وہ لڑکی تھی ہی اتنی حسین کہ پتھر بھی محبت کر لے، اور اپنا یہ اوٹم تو ہے ہی پتھر، اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ آسیہ کہہ رہے تھی اور وہ آسیہ سے یہ پوچھ نہیں پائی کہ یہ اوٹم اپنا کب سے ہو گیا، کیونکہ اس کی اپنی حالت بھی عجیب ہو رہی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اچانک ہی دل پر اضطراب سوار ہوا تھا۔
وفا کے نام پر کچھ شعبہ گر چرا لیتے ہیں۔ ہاتھوں کی ہنا تک اس کے دوسرے دن ہی صبح صبح وہ مالی بابا کی طرف گئے۔ مالی بابا کو چائے وغیرہ بنا کر دیا، پھر ان کے سامنے بیٹھ کر انہیں غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، بابا وہ کل جو نوجوان آیا تھا آپ اسے جانتے ہیں؟ نن ان کی زبان لڑکھڑا سی گئی تھی جس پر اس نے غور نہیں کیا تھا۔ تو پھر وہ کیوں آیا تھا؟ وہ ایسے ہی آیا تھا۔ اچھا۔ اب کی بار اس نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کچھ چھپا رہے ہیں، مگر کیوں وہ سمجھ نہیں پائی، مگر اس نے اصرار بھی نہیں کیا۔ بابا اس سے کچھ چھپا رہے ہیں، مگر کیا؟ اوٹم وہاں کیوں آیا تھا؟ ضرور کوئی وجہ ہوگی، اور یقینا بابا اس وجہ کو چھپا رہے ہیں۔ یقینا اس کے دل کے اضطراب کی بھی یہی وجہ تھی۔ اس نے اپنے دل کے اضطراب کو بھی اس سے جوڑ دیا، اور اب یقینا اس اضطراب کے سکون کے لیے وجہ جاننا ضروری تھا، اور وجہ اوٹم کی جاسوسی کر کے ہی پتہ چلے گا۔ جاسوسی؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ابن صفی کے ناول پڑھ پڑھ کر وہ یقینا ایک اچھی جاسوس بن گئی تھی۔ اس نے فخر سے گردن اکڑ لیا اور آسیہ کی جانب چل پڑی، اسے بھی تو اپنی جاسوسی کی خبر دینی تھی۔ اور اس کے بعد وہ اوٹم کے ریسٹورنٹ پر جاسوس بن کر پہنچ گئی۔ اسوٹم نے واقعی اسے نہیں پہچانا تھا۔ ٹخنوں سے نیچے جاتے فراق اور چوڑی دار میں اسکارف لیے اس نے اسکارف کے کونے سے ہی چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، اور بڑا سا گوگل بھی آنکھوں پر سجا لیا تھا جس سے آنکھیں جھپ گئی تھیں۔ اسے ٹیبل پر بیٹھے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ وہ چونک اٹھی، کیونکہ اوٹم بھی چونکا تھا، اور وہ جس شخص کو دیکھ کر چونکا تھا اس شخص کی ایک آنکھ اس طرح سپاٹ تھی جیسے سرے سے ہو ہی نہیں۔ وہ یک چشم تھا۔ جیسے ہی وہ یک چشم ریسٹورنٹ نے نکلا، اوٹم بھی فورا ہی باہر نکلا تھا، اور ابتا بھی اپنا دھڑکتا ہوا دل سنبھالتی ان کے پیچھے نکلی۔ جاسوس سمجھ لینے سے کوئی جاسوس تو نہیں ہو جاتا، اس نے یہ بات اس وقت جان لیا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ ایک یک چشم اپنی خوبصورت سی وائٹ کار میں بیٹھ کر جا رہا تھا، اور اوٹم نے بھی ایک ٹیکسی رکھوائی تھی، اور ابتا اس کوشش میں تھی کہ وہ کیا کرے، مگر اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنی ایکٹوا اسکوٹی سے ٹیکسی کے جانب لپکی۔ آدھے گھنٹے کے بعد سفید کار پیراڈائز کالونی کی جانب جا رہی تھی، جہاں بے حد مالدار لوگ رہتے تھے۔ پھر وہ کار بڑے سے محل کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ اوٹم کی ٹیکسی اس محل سے بہت پیچھے رکھی تھی، اور وہ بھی اوٹم سے تھوڑے فاصلے پر ٹھہر گئی۔ اوٹم نے ٹیکسی سے اتر کر والیٹ سے پیسے نکال کر ڈرائیور کو تھمایا تھا، اور اس پیسے دینے میں والیٹ سے کچھ اور بھی گرا تھا جسے اوٹم نے دیکھا نہیں اور چل پڑا۔ ایکٹیوا ایک جانب پار کر کر اس جگہ تک آئے جہاں اوٹم کا کچھ گرا تھا، اور وہ کچھ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جسے ابتا نے بنا دیکھے اس کاغذ کے ٹکڑے کو بیگ میں ٹھو نسا، اور خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اوٹم کے قدموں کے نشان کے پیچھے چل پڑی جہاں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر وہ بڑا سا محل بڑی شان و شوکت سے کھڑا تھا جس کے نیم پلٹ پر ماسان محل لکھا۔ ابتا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ ماسان محل وزیر اسٹریٹ کے وزیر حزیر ماسان کا تھا۔ اوٹم کا حزیر ماسان سے کیا تعلق تھا؟ اب اس کا بھی پتہ لگانا پڑے گا۔ یہ سوال بڑھتے جا رہے تھے اور جواب مل نہیں رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ ٹھنڈی بھری اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر پلٹی تھی کہ کسی سے ٹکرا گئی، ایسا لگا جیسے کسی دیوار سے ٹکرائی ہو۔ اس نے دیوار کو سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی روح فنا ہو گئی۔ اوٹم اسے بڑے سخت انداز میں تھامے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ میرے ریسٹورنٹ میں بھی تمہیں تھی، اور اب یہاں پر بھی تم سمجھا میری جاسوسی کر رہی ہو؟ اس نے کتنی جلدی پتہ لگایا تھا۔ ابتا اوٹم کی ذہانت سے متاثر ہوئی تھی، مگر دل تو خوف سے دھڑک رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ کون ہو تم؟ دوبارہ سوال پوچھتے ہوئے اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کے آنکھوں کا گوگل اتارا۔ خوف سے ابتا کی دھڑکن بند ہو رہی تھی۔ بڑا جاسوسی کا شوق تھا، مگر اس وقت جاسوسی کا مربع نکل رہا تھا۔ اوٹم اسے چھوڑ کر بدک کر 5 فٹ پیچھے دور ہٹا تھا۔ وہ اسے اس کی آنکھوں سے پہچان گیا تھا۔ کتنا اسمارٹ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے اوٹم کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے۔ نکلو یہاں سے بے وقوف لڑکی، دفع ہو، ورنہ۔ اوٹم کی آنکھیں اگلے ہی پل غصے سے سرخ ہو اٹھی تھی، اور ابتا بری طرح خوفزدہ ہو کر پلٹی اور بھاگ کھڑی ہوئی، اور سارا راستہ جاسوسی سے توبہ کرتے ہوئے آئی تھی۔ اگر کچھ ہو جاتا تو، یہ سوچ کر وہ از سر نو پریشان ہوتی، اور جب اس نے آسیہ کو اپنے جاسوسی کارنامہ سنایا تو آسیہ نے اپنا بھی اور اس کا بھی سر پیٹا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتے ہم سب؟ آسیہ خود بھی پریشان ہو رہی تھی اور اسے بھی کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی پریشان تھی کہ اتنا جوخم جس کو جاننے کے لیے اٹھایا تھا، وہ تو ہوا ہی نہیں، الٹا وہ اس کے نظروں میں آ گئی تھی، اور مزید سوالوں کا انبار کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کیسے پتہ لگائیں کہ اس کا بابا سے کیا کنکشن تھا؟
وہ سوچتے سوچتے پریشان ہو رہی تھی کہ جب اس کے دماغ میں جھماکا ہوا جیسے اسے اپنے پرس میں پڑا ہوا وہ چٹ یاد آیا۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے وہ چٹ نکالی اور اس پر نظر ڈالے، اور پھر جیسے زمین و آسمان اس کی نظروں میں گھوم گئے۔ دل کی دھڑکن بند ہو گئی۔ وہ سانس روکے اس چٹ میں دیکھ رہے تھی جس پر ننھے لبوں کے لب اسٹک کے نقوش سبق تھے، جس پر لکھا تھا مائی بیز لپس۔ بابا آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ وہ بے تحاشا روتے ہوئے بابا کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھنے کے بعد ہی وہ بابا کے پاس دوڑی گئی تھی، اور اب پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا بیٹا، وہ آدھے گھنٹے سے اسے چپ کرواتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ نہیں، آپ کو بتانا ہوگا کہ وہ کون ہے۔ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ بابا اگر آپ مجھ سے تھوڑی سی بھی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے۔ ان کے کچھ کہنے سے پہلے اس نے روتے ہوئے بات کاٹ کر جیسے واسطہ دیا، اور بابا جیسے بے بس ہوئے تھے۔ آفین ایک دھماکہ ہوا تھا۔ اس کے آس پاس وہ ساقط سی رہ گئی، سانسیں تک رک گئی تھی، دھڑکنیں بند ہوئی تھی، اور پھر جب دوبارہ سانسیں اور دھڑکنیں شروع ہوئی تو وہ خوشی سے پاگل ہو اٹھی، اور اب تک کے سارے واقعات بھول کر وہ باہر کی جانب لپکی تھی۔ وہ آ گیا تھا۔ اس کا آفی لوٹ کر واپس آ گیا تھا۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ بے یقین دل کو یقین دلاتے نیسلے ریسٹورنٹ کی جانب پاگلوں کی طرح دوڑی جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کا آفی اس کے پاس اب تک لوٹ کر واپس نہیں آیا تھا، بلکہ وہ جس کے پاس جا رہی تھی وہ اوٹم تھا، صرف اور صرف اوٹم۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے کاؤنٹر تک گئی تھی جہاں اوٹم کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ اوٹم نے پوچھا، مگر وہ تو لرزتے ہاتھوں سے کاؤنٹر پر دھرے اوٹم کی دائیں ہتھیلی سامنے کی اور شہادت کی انگلی کے سرے کو چھوا جہاں سیاہ تل بڑی آب و تاب سے دمک رہا تھا۔ آفی، پتا ہے تمہیں، مجھے تمہاری یہ شہادت کی انگلی کا تل بہت پسند ہے۔ 8 سالہ ابتوا نے 9 سالہ آفین سے کہا تھا، جو اس وقت بھی اس کا دایاں ہاتھ میں لیے اس سیاہ تل کو چھو چھو کر خوش ہو رہی تھی۔ اور آفین پریشان ہو گیا، تو پھر کیا کروں بیا؟ یہ انگلی کاٹ کر تمہیں دے دون؟ آفین نہایت معصومیت سے پوچھ رہا تھا۔ آفین کا بس نہیں چلتا تھا کہ جو چیز بھی ابتوا کو پسند ہو اسے دے دے۔ کبھی اسے آفین کا کوئی کھلونا پسند آتا تو وہ فورا اسے تھما دیتا تھا۔ اس کی پین، پینسل، کارٹون شیپ ایریزر، کامپاس باکس وغیرہ اسے پسند آتی تو بنا سوچے سمجھے اسے دے دیتا تھا۔ ابتوا کو ٹیڈی بیئر اور ڈولز پسند تھے تو وہ پاکٹ منی جمع کر کر کے اسے ٹیڈی بیئر اور ڈولز خرید دیتا تھا، اور اس وقت بھی بیا کو اس کی انگلی کا تل پسند آ گیا تھا، اور آفین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انگلی یا تل ابتوا کو دے دے۔ اسٹوپر، میں نے ایسا کب کہا ہے؟ وہ ہنستی چلی گئی تھی۔ وہ ہمیشہ آفین کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتی تھی۔ بس آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اسے اوٹم کی حیرانی بھری آواز آئی، جس کا ہاتھ ابھی تک وہ پکڑے ہوئے تھی۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھی، بے حد گورا رنگ کے نقوشدار براون آنکھیں اور سنہرے بال۔ بچپن کی تصویر کے سہارے اس نے دل میں خاکہ بنایا تھا، اور اس پل اس خاکے میں جیسے رنگ بھر رہا تھا۔ آج اسے اپنے سامنے اوٹم نہیں، آفی نظر آ رہا تھا۔ اس کا آفی، صرف اور صرف اس کا آفی۔ وہ لرزتے لبوں سے اسے پکاری تھی، اور اس کے پکارنے پر جیسے اوٹم کو جھٹکا لگا تھا۔ اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ کئی قدم پیچھے ہٹا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ اوٹم۔ ابتوا نے آواز کے جانب مڑ کر دیکھا تو اسے اس دن کی حسینہ نظر آئی جو اسے کینا توز نظروں سے گھور رہی تھی۔ پتہ نہیں کون ہے؟ اوٹم اس پر سے نظریں ہٹا کر حسینہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور ابتوا کو لگا جیسے اس کا وجود کسی گہری کھائی میں ڈھکیل دیا گیا ہو جس کے لیے اس نے خود کو زمانے کو بھولا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اسے جانتا نہیں ہے، پتہ نہیں کون ہے، مگر آفی، میں تو بس تمہیں ہی پہچانتی ہوں، بھیگے اور ٹوٹے لہجے میں اس نے کہا تھا۔ لڑکی کون ہو تم؟ بڑی کڑی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا حسینہ، جو اوٹم کے جواب سے مطمئن ہوئی تھی، ایک مرتبہ پھر پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں ابتوا ہوں، ابتوا حیدر، تمہاری بیا۔ وہ فورا بولی کہ شاید نام سن کر اسے یاد آ جائے کہ واقعی کوئی بیا تھی جس سے اس نے محبت کا دعویٰ کیا تھا اور اسے محبت کی جگنوں تھمایا تھا۔ اب کی بار حسینہ نے انہی کڑی نظروں سے اوٹم کو بھی دیکھا، جو الجھی نظروں سے ابتوا کو دیکھ کر اس حسینہ کو دیکھا اور کاندھے اچکایا جیسے کہہ رہا ہو مجھے نہیں پتا۔ اسے دیکھتی ابتوا جیسے اور ٹوٹی پن، وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی تھی۔ اب کی بار اوٹم نے اسے غور سے دیکھا تھا، شاید کہ ہو، مگر وہ تو بچپن کی بات تھی، اتنا یاد کسے رہتا ہے؟ وہ لاپرواہی سے نظریں پھیر کر بولا تھا۔ بچپن کی بات تھی، اتنا یاد کسے رہتا ہے؟ اس نے غصے میں اس کا کالر پکڑ کر جھٹکا دیا۔ مگر مجھے تو سب یاد ہے، کیونکہ تم نے مجھے صرف یاد رکھنا سکھایا تھا، بھولنا تو نہیں۔ بے وفاؤں کی دنیا میں آ کر شاید تم بھی بے وفا ہو گئے ہو۔ اس نے کہتے کہتے آخر میں طنز کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے چہرے پر کچھ اثر ہوتا ہے یا نہیں، مگر یہ دیکھ کر وہ بالکل ہی ٹوٹ گئی کہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا، جیسے اس بات کا اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کے کولر کو پکڑے ہاتھ بے جان ہو کر گرے تھے، غصہ جیسے اچانک آیا تھا۔
ویسے ہی غائب ہو گیا۔ جب وہی پہچان نہیں رہا تھا تو وہ کب تک منتے کرتی، گڑگڑاتی روتی، ٹوٹے قدموں اور ٹوٹے وجود کے ساتھ وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ یقین جانو سویٹی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ ہر راستے پر مجھے ایسے لڑکیاں مل ہی جاتی ہے جو پاگل ہو۔ ریسٹورنٹ سے باہر جاتے ہوئے اس نے اسے صاف کہتے ہوئے سنا تھا، جو اس کے غموں اور دکھوں سے نڈھال ہوتے دل پر آخری ضرب تھی۔ سنو، زندگی بھر کے امتحان کے بعد وہ کسی اور کا نکلا۔ دروازے پر اوندھے منہ گری ابتلا کو دیکھ کر مما اور آسیہ کی جان نکلی تھی۔ دونوں دوڑ کر اس تک آئے تھی جو ٹوٹے لہجے میں ایک ہی تکرار کر رہی تھی، وہ کسی اور کا، اور ہوش و حواس سے بے گانہ ہو گئی تھی۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ اس نے جب دوبارہ آنکھیں کھولی تو اس پر مما جھکی ہوئی تھی۔ کیسی ہو بیا؟ اس نے انہیں دیکھا۔ مما بے حد اسٹائلش سی خاتون تھی۔ ان کی آنکھیں ہمیشہ کاجل اور لائنر سے سجی رہتی تھی، مگر اس وقت ان کی آنکھیں سونی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی اور آنسوں سے بھری تھی۔ وہ کرب سے آنکھیں موند گئی تھی۔ وہ زندہ کیوں بچ گئی؟ اسے تو مر جانا تھا۔ احسان، آپ جلدی سے پیسے وغیرہ صدقہ کریں، اللہ نے میری بچی کو دوبارہ زندگی عطا کی ہے۔ مما کی آواز اس کے کان میں آ رہی تھی۔ کوئی تکلیف ہے؟ آسیہ کی آواز پر اس نے آنکھیں کھولی۔ آسیہ اس پر جھکی ہوئی تھی۔ جانتی ہو کتنے دنوں بعد تمہیں ہوش آیا ہے؟ آسیہ کہہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پورے 8 دن اور 7 راتیں تم ہوش و حواس سے بے گانہ تھی۔ آسیہ کی آنکھیں کہتے ہوئے بھیگی تھی۔ ہم تو تمہاری زندگی سے مایوس ہو گئے تھے، مگر ہماری دعاؤں کی وجہ سے تم لوٹ آئی ہو۔ آسیہ کے آنسو رخسار پر بہہ آئے تھے۔ ابتلا نے پھر کرب سے آنکھیں موندا۔ اس کے اپنوں کو پریشانیاں دینے کے لیے وہ زندہ بچ گئی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ بہت نرم آواز اس کے قریب ابھری تھی۔ اس نے آنکھیں کھولا۔ اس کے قریب دائیں طرف وائٹ ڈاکٹر کوٹ میں خوبصورت سا نوجوان کھڑا تھا جو ڈراپ چیک کر رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر مسکرایا، بہت خوبصورت تھی۔ اس کی مسکراہٹ ڈاکٹر اس کی کلائی پکڑ کر نبض چیک کرنے لگا تھا، جس پر وہ چونکی تھی، کیونکہ ابتلا کو اس کا لمس بہت جانا پہچانا لگا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر حیرت سے ڈاکٹر کو دیکھا جو نرم مسکراہٹ لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کوئی اجنبی تھا۔ آج پہلی مرتبہ وہ اسے دیکھ رہی تھی، مگر اس کا لمس اجنبی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کون تھا؟ پھر سوال۔ وہ تھک گئی تھی، سوالوں سے توڑ دیا تھا، ادھورے جوابوں نے۔ وہ اب کوئی جواب ڈھونڈنے کی خواہش نہیں رکھتی تھی۔ وہ تمام سوال بھول گئی تھی جو اوٹم یا آفین سے تعلق رکھتے تھے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے نا جن کو ہم دنیا میں سب سے زیادہ جانتے ہو، اسی سے خود کو انجان رکھنا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ وہ خود کو بھول گئی تھی، دنیا کو بھول گئی تھی۔ اب اسے کسی سے تعلق نہیں رکھنا تھا۔ دنیا اور دنیا کی محبت نے اسے خوب رسوا کیا تھا، اسے توڑ دیا تھا، اسے اپنے وجود میں ہی خالی کر دیا تھا۔ اور دنیا اسے کیوں رسوا نہیں کرتی؟ وہ اپنے اللہ سے دور جو ہو گئی تھی۔ اللہ کی محبت کو، اللہ کو پوجنے کے بجائے وہ دنیا کی محبت کو پوجنے لگی تھی۔ اسے تو رسوا ہونا ہی تھا۔ ہر محبت کو زوال ہے سوائے اللہ کی محبت کے، اور وہ اسی سے دور ہو گئی تھی۔ ان دونوں وہ اپنے اللہ سے تعلق استوار کر رہی تھی۔ وہ اپنے روٹھے رب کو منا رہی تھی۔ رات دن کھانے پینے کی پرواہ کے بغیر وہ اس کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اس کی رضا کے خاطر، دل کے سکون کے خاطر، اپنے ٹوٹے وجود میں سے اس بے وفا کو قطرہ قطرہ نکالنے کی خاطر، اس کی یاد کو اب اور دل میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ مگر اس کے چاہنے سے کیا ہوتا تھا؟ وہ اور شدت سے یاد آتا۔ اگر یادیں ریت ہوتی، کیا خوب ہوتی، مٹھی سے نکل جاتی، میں پیروں سے اڑا دیتی۔ اور انہی تکلیف دہ اور کرب آمیز لمحات میں آسیہ چلی آئی۔ تمہارے لیے بہت اچھا پروپوزل آیا، ہوا ہے آنٹی انکل، اس پر غور کر۔ آسیہ اس پروپوزل کی تعریفیں کر رہی تھی جسے وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ دل و دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ اس کا دل کرب کی انتہا کو چھو رہا تھا، اور پھر اس نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اب وہ مزید اپنے والدین کو دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ اگر وہ نہیں تو کوئی بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور اس کے حامی بھرنے پر اپنوں کے چہروں پر خوشیاں در آئی تھی۔ اور ایک دن بہت سادگی سے کچھ قریبی رشتہ داروں کے درمیان اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس محفل میں رہتے ہوئے بھی نہیں تھی۔ وہ تو بچپن کی محبت کو دفنا رہی تھی، اتنی گہرائی میں کہ کوئی اس کا نشان نہ پا سکے، یہاں تک خود وہ بھی۔ مگر کیا یہ ممکن تھا؟ اور پھر اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے، جس کے بعد جیسے اس کا بند ٹوٹا تھا۔ بیا آنٹی تمہاری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ اس کے کانوں میں آسیہ کی آواز گونج رہی تھی، اور ساتھ میں اس کی خود کی بھی۔ انہیں کہنا کہ تم سے پہلے تو ہرگز نہیں کروں گی بیا، میں تمہارے حماقت کے بارے میں انہیں سب بتا دوں گی۔ تم ایسا نہیں کرو گی؟ میں کروں گی، ضرور کروں گی۔ اس دن جب میری برداشت ختم ہو جائے گی اور ساتھ ہی تمہاری آزادی بھی، تو پھر جان لو آس وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس کی آواز اس کے کان میں گونج رہی تھی، اور حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ اب بھی زندہ تھی۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ تلخی سے مسکرا پڑی۔
آسیہ بہت دنوں سے سر کھا رہی تھی کہ اپنے مسٹر شوہر سے معلوم وہ ملنے کے لیے کہہ رہا ہے، مگر وہ صاف منع کر گئی۔ پھر دوسرے دن آسیہ نے اسے موبائل تھاما یا تھا۔ اس نے سوالیہ نگاہوں سے آسیہ کو دیکھا۔ اب فون پر تو بات کر سکتی ہو؟ آسیہ اغرا کر پوچھی۔ اس لیے وہ ناراض تھی؟ وہ بیزار ہوئی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی تھی۔ وہ آسیہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اسی وقت سیل فون بج اٹھا تھا۔ وہ آسیہ کو دیکھی جو اسے کڑی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مسکرا دیا اور سیل فون کان سے لگا، یا آسیہ اسے مسکراتے دیکھ نثار ہوتے ہوئے پلٹ گئی تھی۔ کتنے دنوں بعد وہ مسکرائی تھی؟ آسیہ نے بے ساختہ ابتلا کے مسکراہٹ کی دائم ہونے کی دعا کی۔ السلام علیکم۔ بہت خوبصورت نرم سی مردانہ آواز تھی، سنی سنی آواز تھی۔ اس نے وہ یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ وعلیکم السلام، وہ شکستہ لہجے میں بولی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کا ساتھی اس بے وفا کے علاوہ بھی کوئی اور ہوگا۔ کیسی ہے آپ؟ بہت توجہ سے پوچھا گیا تھا۔ الحمدللہ۔ کیا آپ بتانا پسند کرے گی کہ ایسی کون سی ٹینشن آپ نے لی کہ آپ کا بریک نروس ڈاؤن ہو گیا تھا؟ اس کے پوچھنے پر ابتلا کو جھٹکا لگا تھا۔ اب تک اس سے کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا تھا، مگر وہ پوچھ رہا تھا۔ مگر کیوں؟ کیا وہ جانتا تھا؟ اسے یقینا آس نے بتایا ہوگا۔ آپ کو کیسے پتا میرا بریک نروس ڈاون ہوا تھا؟ اس نے تھوڑا برے لہجے میں پوچھا تھا۔ اسے اس کا اس طرح پوچھنا پسند نہیں آیا تھا۔ میڈم، میں آپ کا ڈاکٹر ہوں، میں نے ہی آپ کی ٹریٹمنٹ کی ہے، وہ ہنس کر کہہ رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کے لیے حیران ہوئی۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ خوبصورت سا ڈاکٹر گھوم گیا تھا۔ کیسے کیسے امتحان ہوتے تھے اس دنیا میں؟ اس نے ٹھنڈی سانس لیا تھا، مگر اس کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ نہ جانے کیوں دل کو اچھی لگی، اور وہ حیران ہوئی کہ دل کو تو صرف وہ بے وفا اچھا لگتا تھا۔ کیا آپ اپنی پرابلم مجھ سے شیئر نہیں کرے گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پرابلم؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی نہیں۔ اس کی آواز میں صاف کرب چھلک رہا تھا۔ کیا آپ اس پر یقین رکھتی ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے خوشیاں بڑھتی ہے اور دکھ بانٹنے سے دکھ کم ہوتے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے نہیں خبر کہ خوشیوں کے بڑھنے کا اور دکھوں کے کم ہونے کا یہ ضابطہ کتنا صحیح ہے، اس نے بیزاری سے کہا۔ جب آپ اپنا دکھ نہیں بتا رہی ہے تو آپ کو میرا دکھ سنا ہوگا۔ آپ کو نہیں خبر کہ میں کتنا ٹوٹا ہوا اور شکستہ وجود ہے میرا، اور دیکھیے مجھے کوئی اور نظر ہی نہیں آیا آپ کے علاوہ جس سے میں اپنا دکھ بانٹوں۔ اس کے ایک ایک حرف سے لہجے سے کرب و اضطراب دکھ جھلک رہا تھا اور وہ ان میں ڈوب گئی تھی۔ وہ بچپن سے ہی بے حد نرم دل حساس طبیعت کے مالک تھی۔ اس وقت بھی اپنا غم بھول کر وہ اس کے غم میں بے قرار ہوئی تھی۔ وہ کہنا چاہتی تھی، مجھے سنائے شاید میں آپ کا غم بانٹ لوں، مگر وہ اجازت کب مانگ رہا تھا جو اس کے کہنے کا منتظر رہتا؟ وہ تو بہت حق سے اپنا دکھ سنا رہا تھا۔ مجھے بچپن میں ایک لڑکی بہت اچھی لگتی تھی، اتنی اچھی لگتی تھی کہ کائنات میں سب سے خوبصورت، سب سے پیاری لگتی تھی مجھے۔ اس کی سیاہ آنکھیں بے حد پسند تھی، مجھے اس کی مسکراہٹ سے محبت تھی۔ ہاں، مجھے اس سے محبت تھی جب میں 9 سالہ کا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے یہ محبت میرے وجود کے ساتھ بڑھتی گئی تھی۔ ابتلا حیدر کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ تو کیا وہ بھی بچپن کی محبت کا شکار تھا؟ ابتلا حیدر کا دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ تو کیا وہ بھی بچپن کی محبت کا شکار تھا؟ میرے بابا کی خواہش تھی کہ میں دنیا کے سب سے اچھے ڈاکٹرز میں سے ایک رہوں۔ یہ تو آفرین کے بابا بھی چاہتے تھے۔ اس نے رکی ہوئی سانس چھوڑی۔ میرے بابا نے میرا ایڈمیشن امریکہ کے سب سے اچھے ادارے میں سے ایک میں کر دے، اور میری فیملی میرے پاس شفٹ ہونے والی تھی کیونکہ وہاں ہمارے دوست رشتہ دار بھی رہتے تھے۔ اور پھر جانے سے پہلے، اس سے دور ہونے سے پہلے، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا لوٹ کر واپس اس کے پاس آنے کا۔ وہ کہتے کہتے رکا تھا۔ اس کی خاموشی میں کرب پنہا تھا۔ ابتلا بے چین ہوئی۔ کتنی مماثلت تھی اس کے اور خود اس کی کہانی میں، مگر کیا پھر اس نے لڑکی سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا جیسا آفرین نے توڑا تھا؟ مگر نہیں، شاید لڑکی نے وعدہ خلافی کی جبھی تو وہ ٹوٹا ہوا ہے۔ میری طرح اس سے ابتلا کو ہمدردی ہوئی۔ پھر میں امریکہ چلے گیا اپنی فیملی کے ساتھ، مگر ایسا کوئی لمحہ اور پل نہیں تھا جب وہ میرے ساتھ نہیں تھی۔ میں نے اس کے بعد کسی کو دوست نہیں بنایا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں دوستی کے خواہش مند تھے، مگر جب میری دوستی اس لڑکی سے تھی تو کسی اور سے کیا کرتا؟ اس جیسی دوست دنیا میں نظر ہی نہیں آتی تھی۔ حسین سے حسین تر اس معصوم چہرے کے سامنے ہیچ نظر آتا تھا۔ پھر میری زندگی میں دوسری لڑکی آئی۔ ابتلا کی سانسیں رکی تھی۔ پھر دوسری لڑکی، اس کے نظروں کے سامنے وہ حسینہ گھوم گئی۔ یوہنا بے حد خوبصورت تھی کہ خوبصورتی کی انتہا اس پر ختم ہوتی محسوس ہوتی۔ خوبصورتی کسے متاثر نہیں کرتی؟ مجھے بھی متاثر کیا؟ میں نے جو اب تک کسی کی دوستی قبول نہیں کیا، اس کی دوستی قبول کر گیا۔ تم بے وفا مرد خوبصورتی کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہو، جاؤ جا کر مرو کسی یوہنا جیسی پری کے قدموں میں، مگر یاد رکھنا وفا تمہیں صرف وہی ملے گی
جہاں تم نے بے وفائی کی تھی اتنے دنوں کا لاوا جیسے پھٹ پڑا تھا، اور دوسری جانب وجیہہ ڈاکٹر حیران سا رہ گیا۔ وہ ابتلا سے اس بدتمیزی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لائن کاٹتی، وہ نہایت عاجزی سے بولا، پلیز بیا تم کال مت کاٹو، بس خاموشی سے میری بات سنو۔ صدیوں کا فاصلہ جیسے لمحوں میں گرا تھا، اور اس کی اتنی عاجزی پر بیا لمحے بھر کے لیے شرمندہ ہوئی۔ بے شک یوحنا کی خوبصورتی سے میں بے حد متاثر ہوا تھا، مگر دل پر اس کا کچھ اثر نہیں تھا۔ اس نے ابتلا کے خاموش اور لائن میں رہنے پر دوبارہ کہنا شروع کیا، دل تو بچپن ہی سے کسی اور کی سیاہ آنکھوں سے متاثر ہوا تھا۔ اس کی معصوم مسکراہٹ کے سامنے دل کو یوحنا کا حسن بے حد عام سا لگا تھا۔ اس کے اس طرح کہنے پر نہ جانے کیوں ابتلا کا دل پر سکون ہوا تھا۔ آفین نہ صحیح کوئی اور تو تھا جو بچپن کی محبت کو حسن کے سامنے بھولا نہیں تھا۔ اور پھر مجھے خبر ہی نہیں ہوئی کب یوحنا میری اور میرے محبت کی دشمن بن گئی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ریڈ پنڈلیوں تک آتے اسکرٹ اور ریڈ ٹاپ میں بال پونی ٹیل میں جکڑے تھے، لبوں پر ڈارک ریڈ لپ اسٹک لگائے، وہ ہمیشہ سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ خیریت یہ آج تم ریڈ ریڈ کیوں لگ رہی ہو؟ میں نے اسے چھیڑا تھا۔ تمہیں نہیں پتا آج ویلنٹائن ڈے ہے؟ وہ نظریں جھکائے کہہ رہی تھی۔ میں نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ اچھا، تو پھر یہ تیاری کس خوش نصیب کے لیے ہے؟ تمہارے لیے۔ وہ بہت کانفیڈنٹ لڑکی تھی، مگر اس وقت نروس نظر آ رہی تھی۔ مگر آج تو فرینڈ شپ ڈے نہیں ہے، میں نے تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے نظریں اٹھا کر دیکھا، شاید خود کو مضبوط کر رہی تھی۔ پھر اسی مضبوطی سے بولی، آئی لو یو، مگر میں پریشان ہو گیا۔ میرے دل کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یوحنا آئی ایم سوری، میرے کہنے پر اس کا چہرہ تاریک ہوا تھا۔ مجھے افسوس، ہوا میں پلٹ گیا، مگر وہ دوڑ کر میرے سامنے آ گئی۔ مگر کیوں؟ وہ جاننے پر بضد نظر آئی۔ میں کسی اور سے کمٹ ہوں۔ میں نے کہا، کون ہے؟ اگلے ہی لمحے اس نے حسدانہ انداز میں پوچھا، تمہیں بتانا ضروری نہیں ہے؟ میں نے لاپرواہی سے کہا، وہ کوئی بھی ہو اسے بھول جاؤ، تمہیں صرف اور صرف مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ اگلے ہی پل اس نے میرا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، سانس لینا بھول سکتا ہوں مگر اسے نہیں بھول سکتا۔ میں نے تڑپ کر کہا تھا، تمہیں ایسا کرنا ہی ہوگا ورنہ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا ہوگا، ورنہ تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ اس نے کالر کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے ناگواری اور جھٹکے سے اس سے کالر چھڑایا اور آس پاس نگاہ ڈالی۔ ہم یونیورسٹی کے میدان میں کھڑے تھے اور وہاں ایسا منظر نظر آنا عام سی بات تھی، اس لیے قریب سے آنے جانے والے کوئی خاص توجہ نہیں دے رہے تھے۔ جو خواب پورے نہ ہو اسے دیکھنا چھوڑ دو، اور ہاں مجھے دھمکی نہ دو، تم کوئی بھی ہو مجھے اس سے کیا؟ میں نے بگڑے اور سخت لہجے میں کہا تھا۔ میں تمہیں پھر وارن کر رہی ہوں، اس طرح نہ کرو۔ وہ آنکھوں میں آنسوؤں بھرے کہہ رہی تھی۔ میں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد وہ کئی بار میرے پاس یہ یاد دلانے آئی کہ میں اسے ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہا ہوں، اور ہر مرتبہ میں اسے جھڑک دیتا اور وہ روتے ہوئے چلے جاتی۔ اور پھر میں نے اسے دوبارہ یونیورسٹی میں نہیں دیکھا۔ اس کے قریبی دوستوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ واپس گھر چلے گئی، اور مجھے افسوس ہوا تھا۔ اب میں کیا کرتا؟ میری محبت، میرا دل، میرا وجود پہلے ہی کسی کی امانت ہے، میں اس میں چاہ کر بھی خیانت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں سر جھٹک کر امتحانات کی تیاریوں میں لگ گیا، اور میں بہت اچھے نمبرات سے کامیاب ہو کر ڈاکٹر بن گیا تھا۔ اب مجھے اپنے وطن جانے کی جلدی تھی۔ وطن جانے کے لیے فلائٹ بکنگ کروایا تو ماما اور میری ایک پلی میں سیٹ ملی تھی، اور بابا کے لیے ایک سیٹ نہیں ملا تھا۔ بابا نے ہمارے فلائٹ سے 1 گھنٹہ بعد والی فلائٹ بک کروائی۔ میں دل میں ڈھیروں محبت اور خواب لیے وطن جا رہا تھا۔ وہ بڑی ہو کر کیسی دیکھتی ہوگی؟ کیا وہ مجھے پہچان پائے گی؟ اس کے ملن کا ہی سوچ کر مجھ پر نشہ چھا رہا تھا۔ میں اور ماما خوشی سے سرشار 1 گھنٹہ بے تحاشا باتیں کرتے ہوئے بابا کا انتظار کر رہے تھے، مگر اس وقت یہ خبر بجلی بن کر ہم پر گری کہ بابا کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ ہیروئن اسمگلنگ کے جرم میں میرا سر گھوم کر رہ گیا تھا۔ ماما کا رو رو کر برا حال تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا میں کیا کروں۔ میری نظروں کے سامنے میرا ایک پولیس آفیسر دوست گھوم گیا۔ میں نے فوراً اسے کال کر کے بلایا۔ اس نے آنے کے بعد خوب بھاگ دوڑ کی، پھر تھک کر میرے سامنے کی کرسی پر آ بیٹھا۔ انکل کو کسی نے بری طرح پھنسایا ہے، مگر ایسا کون ہو سکتا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ ہمارا کوئی دشمن امن میں تو کیا پوری دنیا میں بھی نہیں تھا، اوپر سے بابا سے ملنے بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی ساری خوشی غائب ہو گئی تھی، اور اس طرح غائب ہوئی تھی کہ یاد بھی نہیں رہا تھا۔ تم اور آنٹی گھر چلو، ریلیکس کرو، پھر سوچتے ہیں کہ کیا کرے، اس نے کہا تو میں نے سمجھا بجھا کر ماما کو اس کے گھر لے آیا۔ پھر اس دن کے رات میرا سیل فون بج اٹھا، جس میں امریکہ کا سیم تھا اور انٹرنیشنل رومنگ پا تھا۔ میں نے تھکے تھکے لہجے میں کہا، کیسے ہو؟ دوسری جانب کی زنانہ آواز کو میں ہزاروں میں بھی پہچان سکتا تھا، مگر میں حیران ہوا، اتنے دنوں بعد کیوں یوحنا نے مجھے کال کیا؟ کوئی کام تھا؟ میں پہلے ہی ٹینشن میں تھا، اب اس کے کال کرنے پر بیزار ہوا تھا۔
وہ ڈیر بلکل کام ہے مگر مجھے نہیں تمہیں، وہ بہت چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی کام نہیں تم سے، میں ابھی بزی ہوں، میں جھلا کر کال کاٹنے والا تھا کہ اس کی بات سن کر رک گیا۔ ٹینشن حل کرنے میں بزی ہو، کتنے یقین سے وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ میں حیران ہوا، اسے کیسے خبر ہے؟ میں نے کہا تھا نہ کہ مجھے نہ ٹھکراؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے اب کہ یونا نے استہزاء لہجے میں کہا، واہ خدا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان سب پریشانیوں تعلق یونا سے ہوگا۔ تم کون ہو؟ کیا وہ واقعی اتنی پاورفل تھی؟ میں نے کہا تھا نہ تم مجھے نہیں جانتے، میں یونا ماسان ہوں، وہ نہایت تکبر سے کہہ رہی تھی۔ میں حیران پریشان اپنے پولیس آفیسر دوست موسی کے پاس دوڑا گیا۔ یونا ماسان، میں نے موسی کو پوری بات بتا دیا تھا۔ وہ بھی حیران پریشان ہوا، یار تو نے بھی کتنی اونچی ہستی سے دشمنی کی ہے، ماسان فیملی خود بہت اثر و رسوخ والی ہے، اور پھر اس کا والد خود حزیر ماسان وزیر اسٹیٹ کا وزیر ہے، اور اسے دوسرے پاورفل لوگوں کا سپورٹ بھی حاصل ہے۔ میں بے حد پریشان ہوا، میری بچپن کی محبت، تم سے ملنے کی ساری کوشش کو یونا نے کس طرح توڑا تھا۔ یار پریشان نہ ہو، موسی میرے کاندھے پر ہاتھ رکھے مجھے تسلی دے رہا تھا۔ یہ سب مکار ہوتے ہیں، اپنے ہو کر اپنوں کو ہی ڈستے ہیں، اور تم تو جانتے ہو لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، اسی طرح ان مکاروں کو ان کے جیسی مکاری ہی مات دیتی ہے، ورنہ وہ لوگ تو خود ہی بہت پاورفل ہے۔ موسی نے اس دن مجھے ان مکاروں سے کیسی مکاری سے پیش آؤں تو بچوں کا ترکیب بتائی، جو میرے لیے بہت تکلیف دہ اور ناقابل برداشت تھا، مگر مجھے اپنے بابا کے لیے انہی ترکیب کو اپنانا پڑا۔ رات میں نے خود امنی سیم سے یونا کو کال کیا۔ میری آواز سن کر وہ کھل اٹھی تھی۔ کیسے ہو ڈیر؟ وہ بہت محبت سے پوچھ رہی تھی۔ تم جانتی ہو میں کیسا ہوں، بس تم میرے ہو جاؤ، ہر پریشانی تم سے دور ہو جائے گی، وہ مسرور لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے منظور ہے، میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر بولا، جس پر وہ خوش ہو اٹھی رہی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، اور میں نے کال کاٹ دیا۔ مجھے اسے یقین دلانے کی ضرورت نہیں تھی، میرے دل کی حالت عجیب تھی، مجھے خیانت کرنی تھی آگے چل کر، اور یقینا وہ خیانت میرے دل کا خون کرنے والی تھی۔ اور اس رات میں نے اپنا نام اوٹم موسم خزان رکھا دیا، کیونکہ مجھے خود خبر نہیں تھی کہ ان پاورفل لوگوں سے یونا سے مجھے جھٹکارا ملے گا بھی یا نہیں، اور میں اپنی معصوم محبت سے مل پاؤں گا بھی یا نہیں۔ میں اس سے نام ملوث سے جدا ہو جاؤں تو میرے اندر تو صرف خزان ہی رہ جائے گا، میرے لیے ہر موسم خزان ہوگا، مجھ پر خزان کا موسم ہی ٹھہر جائے گا۔ اور وہی موسم ٹھہر گیا تھا، کیونکہ جب میں نے خود کو یونا سے جوڑ لیا تو اپنی بچپن کی محبت سے تو خود ہی جدا ہو گیا تھا۔ میری سوچے خیالات مجھے کرب میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھے۔ پھر میں نے سب سے پہلے موسی کے ذریعے مما کو محفوظ مقام پر پہنچا دیا، تاکہ پاورفل لوگ میرے کسی اور اپنے کو مجھ سے جدا نہ کر سکے، بس بابا کو حاصل کر لوں، پھر انہیں لوہے کے چنے نہ چبوا دے تو میرا نام بھی آفین خان نہیں، میں ہمیشہ اوٹم ہی رہا۔ میں نے خود سے عہد کیا۔ پھر میں نے اپنے بچپن کی جگہ سے بے حد قریب ریسٹورنٹ لے لیا۔ مجھے موسی سے دور رہنا تھا، تاکہ انہیں میرے کسی مددگار کے خبر نہ ہو، وہ مجھے تنہا اور مجبور سمجھتے رہے۔ مجھے ان کی ویک پوائنٹ ڈھونڈنی تھی، لیکن حقیقت تو یہی تھا کہ میں ان کے لیے واقعی بے حد حقیر تھا۔ یونا سے روز میری ملاقات ہوتی اور مجھے اس سے محبت سے ملنا پڑتا، اس سے محبت کا اظہار کرتا تاکہ وہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے اور بابا جلدی سے ریلیز ہو جائے، مگر وہ بھی بڑی کایا تھی، مجھے ہر طرح سے ٹٹول رہی تھی، آزما رہی تھی۔ ایک دن میں اپنے ریسٹورنٹ میں کام کر رہا تھا کہ یونا چلی آئی اور آتے ہی مجھ سے پوچھ بیٹھی، تمہارے اس کمٹمنٹ کا کیا ہوا؟ وہ مجھے اچھی نظروں سے نہیں دیکھ رہی تھی، میرے دل پر چوٹ لگی تھی۔ میں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا، دل کہہ رہا تھا آگے بڑھوں اور اس حسین بلا کا گلا دبا دوں، وہ ایسی بلا تھی جس نے میری ساری زندگی کو سیاہ کر دیا تھا۔ میں نے خود کو کنٹرول کیا۔ بابا ابھی تک پولیس کسٹڈی میں تھے، میں نے بہت کوشش کی کہ انہیں کسی طرح ریلیز کر دیا جائے، مگر جنہوں نے پھنسایا تھا ان کے کہنے پر ہی کچھ ہونا تھا۔ کیا ہوا سویٹی، اتنا ناراض کیوں ہو؟ کس ضبط سے میں بات کر رہا تھا، یہ تو میرا دل ہی جانتا تھا۔ میں نے جو پوچھا اس کا جواب دو۔ یونا بگڑ کر بولی، تم نے کچھ اور سمجھنے کے لیے رکھا ہے۔ میں نے اسے لفظوں کے جال میں پھنسانے کی کوشش کی جس میں وہ پھنس بھی گئی تھی۔ سچ کہہ رہے ہو نا؟ تم میرا اب اور کتنا امتحان لینا چاہتی ہو؟ میں نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ بس مجھے یقین آ گیا، وہ میری ناراضگی پر بے قرار ہوتے ہوئے بولی، بس ڈیڈی کو یقین دلا دوں کہ اب تم صرف میرے جلدی یقین دلاؤ اپنے ڈیڈی کو، میں اور زیادہ اپنے بابا کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں ناگواری سے بولا، بس کچھ دن اور انتظار کرو۔ وہ مجھے تسلی دے رہی تھی اور مجھے اس وقت تک صبر کرنا تھا جب تک میرے ڈیڈی میرے پاس نہیں آ جاتے۔ میرے نیسلے ریسٹورنٹ میں کافی کسٹمرز آنے لگے تھے، جن میں اکثر حجاب پوش بھی تھی۔
جن میں دو حجاب پوش لڑکیاں اکثر آتی تھی، جس میں سے ایک کا چہرہ ڈھکا رہتا تھا اور دوسرے کا چہرہ کھلا رہتا تھا۔ نہ جانے کیوں کھلے چہرے والی کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگتا، مگر میں نے اس پر زیادہ غور نہیں کیا۔ میری زندگی میں غور کرنے کے لیے مسائل کم نہیں رہ گئے تھے، البتہ میں اکثر سوچتا کہ وہ کہاں ہوگی، کیا میں کبھی اس سے مل سکوں گا، اسے دیکھ سکوں گا، یا کبھی وہ میرے ریسٹورنٹ میں آتی ہوگی بھی یا نہیں۔ مگر اگلے ہی لمحے اس خیال کو جھٹک دیتا، ہو سکتا وہ مجھے بھول گئی ہو شاید، کیونکہ اس بات پر میرا دل نہیں مانتا تھا، اور دل چاہے کچھ بھی مانے مگر میں دا کرتا تھا۔ خدا اس سے میرا سامنا نہ کرے، میں نہیں چاہتا تھا یوں نہ اسے جانے اور تکلیف پہنچائے، اور پتہ نہیں حالات کیا ہو۔ ایک دن موسی کا فون آیا، اس نے کہا تھا کہ ماسان فیملی کا ہر بلیک کام ایک شخص جانتا ہے، اور اس شخص کی خاص پہچان ایک آنکھ ہے۔ میں نے فوراً اپنے کوڈ ورڈ میں اسے لکھ لیا جسے الٹا لکھا گیا تھا۔ میں پھر جب کام سے باہر چلے گا اور واپس آ کر ایک حجاب پوش لڑکی کو کاؤنٹر کے پاس کھڑا دیکھا جسے ادی سامان دے رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو حجاب پوش نوٹ بک کو گھور رہی تھی جس میں نے کوڈ میں لکھا تھا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، ویسے بھی میں کافی غزیلا ہو گیا تھا۔ ریسٹورنٹ میں ہارڈ اور روڈ و بدتمیز مشہور تھا، میں نے اسے کافی برا بھلا کہا تھا۔ وہ تو خاموشی نسون بھری نظروں سے دیکھتی رہی، مگر اس کی فرینڈ اس کے سائڈ سے خوب لڑ رہی تھی۔ وہ لڑکی میدان چھوڑ کر بھاگ گئی اور اس کی فرینڈ مجھ سے لڑ جھگڑ کر اس کے پیچھے بھاگی۔ میری سانسیں اور دل رک سا گیا اور قدمیں اپنی جگہ جم سے گئے۔ کیا وہ اس کی بیاہ تھی؟ نہیں، اس کی بیاہ ایسی اتنی شانت نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تو ایک کا 10 جواب دیتی تھی، اور دنیا میں بیاہ نام کی لڑکی کم تو نہیں تھی۔ اور پھر 8 فروری کا دن آیا، اور نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے بچپن کے سارے دن اور اس کا برتھ ڈے والے دن یاد آ گئے۔ اب تک میں نے اس کے ہر سالگرہ والے دن کے لیے گفٹ خرید کر جمع کرتا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ سب میں اسے ایک ساتھ دوں گا، مگر اس مرتبہ میں نے کچھ نہیں خریدا۔ میرا دل اس محلے میں جانے کو مچل رہا تھا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، اور پھر میں اپنے قدموں کو اپنے گھر تک جاتے ہوئے روک نہیں پایا۔ ہر قدم پر ایک واقعہ تازہ ہوتا، اس کا معصوم چہرہ نظروں میں گھوم جاتا، اور پھر میں جب اپنے گیٹ سے اندر داخل ہوا تو اس سے جدائی کا سارا منظر نظروں کے سامنے گھوم گیا۔ دل نے چاہا بچپن کی طرح آج بھی میں اس کی جدائی پا پھوٹ پھوٹ کر روک دو۔ یہ بچپن جیسی نعمت اتنی جلدی کیوں بیت جاتی ہے؟ کون ہے؟ ایک آواز نے مجھے چونکایا۔ میں نے چونک کر دیکھا، سامنے کوئی لڑکی کھڑی تھی، حجاب میں ملبوس مالی بابا کی کوئی رشتہ دار تھی شاید، مگر یاد آیا بابا تو تنہا تھے، ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھے۔ پھر وہ کون تھی؟ میں تھوڑا آگے بڑھا اور ساکت رہ گیا۔ آج بھی اس کے سنہرے رنگ نے مجھے مبہوت کر دیا، اس کے چہرے کے نقوش ہوبو ہیں جسے میں نے اپنے دل پر نقش کیا تھا۔ کیا واقعی وہ وہی تھی؟ میری نظریں اس کے ہاتھوں پر گئی، وہی انگوٹھی جو بچپن میں انگلیوں سے نکل جاتی تھی اس وقت انگلی میں جمع تھا، بائیں ہاتھ کی کلائی میں ایک پائل پانا ہوا تھا، وہ وہی تھی۔ میں مدہوشی اور ٹرانس کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑھا، اس کے سیاہ آنکھوں میں مجھے خوف نظر آیا، وہی آنکھیں جو مجھے بے حد پسند تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ میرے دل نے چاہا اسے چھو کر محسوس کرو، مگر مجھے جھٹکا لگا۔ میں بھول گیا تھا کہ میں اس کا آفی نہیں ہوں، میں تو اب صرف اور صرف اوٹم ہوں۔ پتہ نہیں میں کبھی اسے بتا پاؤں گا بھی یا نہیں کہ میں اس کا آفی ہو گھنا۔ کون ہو تم؟ میں نے اس سے کافی فاصلے پر جا کر اپنی مخصوص کھردرے لہجے میں پوچھا، جس سے اس لہجے میں بات کرنا تھا اس سے محبت سے بات کرتا تھا، اور جو محبت کی حقدار تھی اس سے نفرت سے بات کرنا پڑ رہا تھا۔ اور یہ میں کس دل سے کر رہا تھا؟ یہ میں جانتا تھا۔ اپنے دل کو مار کر میں اوٹم سے آفی بنا تھا، اور وہ اوٹم سے ڈرتی تھی، فورا بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے حیرت تو تب ہوئی جب مالی بابا نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت محبت کیا نہیں تھا، اور میں بھی ضبط نہیں کر پایا اپنی محبت کو، تو اپنی پہچان نہیں دے پایا، مگر بابا کے سینے سے لگا کر انہیں بتایا گیا، ہاں میں ہی آفین ہوں۔ جوش محبت کم ہوئی تو انہوں نے پوچھا، بیا سے ملے؟ نہیں، میں نے نظریں چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ بابا حیران ہوئے۔ بس ایسے ہی کچھ مجبوری ہے، اس لیے، اور آپ بھی مت بتائے گا۔ میں نے سختی سے انہیں منع کیا۔ وہ حیران تھے مگر کچھ نہیں بولے۔ وہ مجھ سے بہت باتیں کرنا چاہتے تھے، اور میں بھی ان سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں میں اٹھ گیا۔ شاید میرے ذہن میں وہ تھی جس کی نس نس سے میں واقف تھا، حالانکہ ہم صدیوں کی دوری پر تھے۔ وہ خوفزدہ تھی، اور یہاں اس کے آفی کے گھر اوٹم آیا تھا۔ وہ ضرور تجسس میں مبتلا ہوگی، اور یہاں سے سیدھی آسیہ یا عمل کے پاس گئی ہوگی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دونوں ضرور ریسٹورنٹ جائیں گی۔ بابا میں رات میں آؤں گا، میں ان سے کہہ کر ریسٹورنٹ چلایا، اور کچھ دیر بعد ہی میرا اندازہ صحیح نکلا۔
وہ کس کے ساتھ ریسٹورنٹ میں داخل ہو رہی تھی؟ ہاں، میں اس کو پہچان گیا تھا۔ وہ آسیہ تھی جس کا چہرہ مجھے جانا پہچانا لگا تھا۔ وہ دونوں مجھے گھور رہی تھی۔ میں بھی انہیں ایک دو بار دیکھ کر اپنے کام سے لگ گیا۔ چونکا تو تب جب مجھے اس کی جانی پہچانی ہنسی کی آواز میرے کانوں میں آئی۔ میں نے اسے دیکھا جس کا چہرہ حجاب میں چھپا تھا۔ البتہ آسیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ میں ہی نہیں، آس پاس کے لوگ بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ مجھے غصہ آ گیا اور میں ان کی ٹیبل پر جا کر انہیں ڈانٹا۔ کاؤنٹر کے پاس اپنی جگہ کر میں نے انہیں کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ دونوں پریشان نظر آ رہی تھی۔ جبھی پھر میری نظر اندر آتے یونا پر پڑی، میں نے بے ساختہ ان دونوں کی طرف دیکھا، مگر وہ دونوں بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سیدھے کاؤنٹر پر آ گئی، پھر کاؤنٹر دور کھول کر اندر آ گئی۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ وہ میرے بہت قریب آ کر بہت محبت سے میرے کالر ٹھیک کرنے لگی۔ میرے اندر کرب اور اضطراب کی ایک لہر اٹھی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسے برداشت کر رہا تھا۔ کسی اور کے حق میں خیانت کر رہا تھا۔ ان لمحوں میں نے اسے دیکھا جو ادھر ہی دیکھ رہی تھی، اور اگلے ہی پل میں نے اپنی آنکھوں میں نے ناگواری لا کر یونا کو اندر لے گیا، مگر مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ کرب آمیز ہوگا۔ دوسرے دن میں اپنے معاملات کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ نظریں اوپر اٹھائیں تو چونک پڑا جس شخص کو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک چشم تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر جا رہا تھا۔ میں اپنا کام چھوڑ کر اس کے پیچھے لگا۔ وہ ایک چشم اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا۔ اس سفید کار کا پیچھا کرو، میں نے آس پاس دیکھا۔ فورا قریب سے گزرتی ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے کہا، وہ ماسان فیملی کے سیاہ کرتوتوں کا محافظ تھا۔ اس کی کار بڑے سے محل کے پورچ میں گھستی چلی گئی تھی۔ میں ٹیکسی ڈرائیور کا بل ادا کر کے محل کا نیم پلیٹ پڑھ کر ٹھنڈی سانس لے کر ارد گرد کا جائزہ لینے کے لیے چکر لگا کر دوبارہ گیٹ کی طرف آیا تو کسی لڑکی کو نیم پلیٹ پر جھکا دیکھا۔ میں اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا تھا۔ نہ جانے کون تھی اور وہ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی۔ وہ بھی پیچھے ہٹتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گئی۔ مجھے اس کا لباس دیکھ کر یاد آیا کہ میں نے اسے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا اور اب وہ یہاں تھی۔ کیا وہ میری جاسوسی کر رہی تھی؟ میں نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے اپنے باہوں میں مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ کون ہو تم؟ کیا میری جاسوسی کر رہی ہو؟ میں نے کہتے ہوئے اس کا گوگل آنکھوں پر سے اتارا اور پھر میری نظروں میں جیسے دنیا گھوم گئی۔ میں بد کر کئی قدم پیچھے ہٹا۔ میں بے حد حیران تھا کہ وہ کیوں میری جاسوسی کر رہی تھی۔ یقینا تجسس سے مجبور ہو کر وہ ایسا کر رہی تھی، لیکن اگر یونا کے باپ کے گرگوں کو اس کے وجود کی خبر ہو گئی تو بہت برا ہوگا۔ اس لیے میں نے پریشانی سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ بیوقوف لڑکی اگلے ہی پل غصے سے اس پر غرایا۔ وہ نہ صرف اپنے لیے پریشانی پیدا کر رہی تھی بلکہ میری پریشانیاں بھی بڑھا رہی تھی۔ میں فورا اٹم بنا اور وہ یقینا اس سے خوف کھاتی تھی، اسی لیے فورا پلٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ اس کے اگلے ہی دن میں کاؤنٹر پر کھڑا سرو کر رہا تھا، ابھی تک ادی کے نہ آنے پر جھنجھلا رہا تھا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا۔ 2-3 کسٹمرز تھے۔ جبھی میں نے اسے لڑکھڑاتے قدموں سے ریسٹورنٹ آتے دیکھا، خدا خیر کرے، میں نے بے ساختہ خوفزدہ ہو کر اللہ سے خیریت کی دعا کی۔ مگر کہتے ہیں نہ ہر وقت قبولیت کا نہیں ہوتا، اور وہ بھی ایسا ہی وقت تھا۔ کیا چاہیے؟ میں نے اس سے اپنے ازلی اکھڑ لہجے میں پوچھا، مگر اس نے بے قراری سے کاؤنٹر پر دھرا میرا دائیں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور پھر جیسے میرے اندر خطرے کا سائرن بجنے لگا۔ اس کی حالات اور پھر میرا ہاتھ پکڑنا، میں بہت کچھ سمجھ رہا تھا، مگر پھر بھی میں چاہ کر جھٹکے سے ہاتھ چھڑانا پڑا۔ کتنے سالوں بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کے جانے پہچانے لمس سے جیسے بے بس ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں بھی بچپن کے دریچے میں جھانکنے لگا، اور وہ میرا ہاتھ پکڑے شہادت کی انگلی سے ہتھیلی پر موجود تل کو چھوتے ہوئے لرزتے لبوں سے بولے۔ مجھے جیسے جھٹکا لگا۔ میں پیچھے ہٹا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید وہ مجھ پر شک کر رہی ہے، مگر اس کے اتنے یقین نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ بابا نے اسے بتا دیا۔ بات کیمرہلا سوچ کر میں پریشان ہو گیا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ یونا کی آواز پر میں مزید خوفزدہ ہوا، جیسے وہ میری ایک اور کمزوری سے آگاہ نہ ہو جائے، جبکہ وہ جانتی تھی کہ میں کسی سے محبت کرنے کی وجہ سے اسے ٹھکرا رہا تھا۔ میں بہت خوفزدہ اور پریشان ہوا، مگر خود کو سنبھال گیا۔ پتہ نہیں کون ہے، میں اپنی لرزتی آواز کو قابو میں کرتے ہوئے بولا۔ اور کس دل سے بولا یہ میں ہی جانتا تھا، جسے آپ دنیا میں سب سے زیادہ جانتے ہو، اسی کو اجنبی کہنا کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میں نے اس دن جانا تھا۔ اوپر سے جب میرے اس طرح کہنے سے اس کی آنکھوں میں جلتی امیدوں و یقین کے بجھتے دیے نے مجھے اندر تک توڑ دیا۔ کون ہو لڑکی تم؟ یونا نے بڑے حاسدانہ لہجے میں پوچھا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر یونا کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کر دوں۔ جس ہستی کا مجھ پر سب سے زیادہ حق تھا، اسی سے پوچھا جا رہا تھا کہ وہ کون تھی۔ میں ابتلا حیدر، تمہاری بھی
وہ بہت آس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میں یاد کر لوں گا اس ایسا کڑا امتحان اب تک نہیں آیا تھا مجھ پر۔ وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ وہ میری ہے۔ دل اس بڑی طرح دھڑکا کہ اس کے امید و یقین کا مان بن جاؤ، اس معصوم سی لڑکی کا آس نہ توڑوں۔ ان آنکھوں میں جلتے بجھتے دیے مجھے بے حد تکلیف دے رہے تھے، میری قوت طاقت کو میرے اندر سے کھینچ رہے تھے، جیسے مجھے ہرا رہے تھے، جیسے۔ مگر اس کے بعد کیا ہوتا؟ میں اس کو کھو دیتا۔ مجھے پتا تھا اگر یوحنا کو ذرا سی بھی میری اس سے محبت کی بھنک پڑ گئی تو یوحنا اس کو مجھ سے دور کر دے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں بری طرح خوفزدہ ہوا۔ اس خوف نے مجھے حوصلہ دیا، لڑکھڑاتے ہارتے آفی کو پھر سے اٹم بننے کی طاقت عطا کی، صرف اور صرف اس کے لیے اسے کھونے کے خوف سے، ورنہ مجھ میں اتنا حوصلہ کہا تھا کہ میں اپنی بیہ کو اپنے سامنے روتا ٹوٹتا دیکھ سکتا۔ میں جو کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں برداشت کر پایا، آج اس کے آنسوؤں کا وجہ بن رہا تھا۔ میں تو بڑا بزدل تھا اس کے لیے۔ اس کو دیکھ کر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیا۔ تمہارے بچپن کی ساتھی، وہ لرزتے لہجے میں کہہ رہی تھی، اور میرے دل کے جیسے کئی تکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا کیا نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں میں بے وفائی، یقین و مان جیسے ٹوٹ کر آنکھوں میں چپ گئے تھے، جس سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، اور میرا یہی دیکھنا جیسے میرا صبر توڑ گیا۔ میں نے فورا نظر پھیرتے ہوئے کہا، شاید کہ ہوں، مگر وہ تو بچپن کی بات تھی، اتنا یاد کیسے رہتا ہے؟ میں کہہ کر اپنے دل سے لڑ رہا تھا، جو پھر حوصلہ ہار رہا تھا، مگر اگلے ہی پل میں حیران رہ گیا۔ مگر مجھے تو سب یاد ہے، کیونکہ تم نے مجھے صرف یاد رکھنا سکھایا تھا، بھولنا تو نہیں۔ بے وفاؤں کی دنیا میں جا کر شاید تم بھی بے وفا ہو گئے ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے غصے سے میرے شرٹ کے کولر کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے طنز کیا تھا، اور اس کے طنز نے میرے زخمی دل پر نمک کا کام کیا تھا۔ بظاہر حیرت سی شکل بنائے رہا، جس طرح اچانک غصہ اس پر حملہ آور ہوا تھا، اسی طرح اگلے ہی لمحے غصہ غائب ہوا، اور پھر وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے شکستہ لرزتے وجود کے ساتھ پلٹ کر جا رہی تھی۔ میرے دل کی حالت عجیب تھی، میں دلی عذاب کا شکار تھا۔ پہلی اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی محبت کا انکار، وہ محبت جس کی عبادت میں بچپن سے کر رہا تھا، اسے خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دینا، اور دوسری اس کی ٹوٹتی تڑپتی ذات جو مجھے بھی اندر سے توڑ رہی تھی، تڑپا رہی تھی۔ کیا کبھی میں اپنی وفا کا اسے یقین دلا پاؤں گا؟ میری نظریں فورا پلٹی۔ یوحنا مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ یقین جانو سویٹی، میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، اور تمہیں تو پتا ہے کہ ہر راستے پر مجھے ایسے لڑکیاں مل ہی جاتی ہے جو پاگل ہو۔ میں زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے شک کو دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ واقعی اس کی نظروں میں مجھے شک نظر آیا۔ واقعی اب کچھ بھی ہو جائے، جڑنا تو تم سے ہی ہے، میں بے حد سنجیدگی سے بولا، جس پر وہ مسکرائے۔ ہاں یہ تو ہے۔ وہ مطمئن ہوئی تھی، اور میں دل میں اپنی بیہ کا سلامتی سے گھر پہنچ جانے کی دعا کر رہا تھا۔ اس کے ایک ایک آنسو جو میرے اندر طوفان برپا کر ہے تھے، ان آنسوؤں کا حساب لینے کا خود سے وعدہ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر رکھ کر چلی گئی، اور پھر جیسے میرے دکھ اور غموں کو آزادی مل گئی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں ریسٹورنٹ سے نکل کر اس کے شکستہ قدموں کے لمس کو محسوس کرتا ہوا بابا کے پاس گیا تھا۔ السلام علیکم بابا۔ میں جو ان کی گود میں سر چھپا کر رونے کی سوچ رہا تھا کہ رخ وہ بدل گئے، اور میں حیران رہ گیا، نہ انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، اور میری جانب سے رخ بھی مڑ گئے۔ مگر کیا وہ مجھ سے ناراض تھے؟ اس سے پہلے کہ میں ان سے ناراضگی کی وجہ پوچھتا، وہ خود ہی بول اٹھے، بیہ مر رہی ہے اور تمہیں یاد کر رہی ہے۔ میں ساکت رہ گیا، میری آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھایا تھا۔ کب سے اسپتال میں ہے؟ کیوں ڈیڈ باڈی لینے جانا ہے؟ بابا کی صفاکی پر مجھے ایسا لگا جیسے میرے دل کو کسی نے مٹھی میں پکڑ کر مسل دیا ہو۔ بابا، میں نے تڑپ کر انہیں دیکھا، میری آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ میں کس طرح جی جی کر مر رہا تھا، یا مر مر کر جی رہا تھا، یہ مجھے ہی معلوم تھا، مگر اب جیسے میں اپنا حوصلہ توازن مصلحت اندازی کھو بیٹھا تھا۔ میں کس طرح ہاسپٹل تک پہنچا مجھے خبر نہیں ہوئی۔ آئی سی یو کے دروازے پر مجھے اس کی فیملی نظر آئے، آسیہ نظر آئے، جن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں کیا کروں، میں کس طرح اپنی بیہ تک پہنچوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی کسی نے مجھے پکارا تھا، میں پڑھتا تو میرے سامنے سہیل کھڑا تھا، میرا کلاس میٹ جس میں میرا بہت اچھا تعلق تھا۔ ٹھیک تو ہو؟ وہ میرا شکستہ وجود دیکھ کر مجھے اپنے آفس لے گیا۔ وہ اس ہاسپٹل کا سینئر ڈاکٹر تھا۔ مجھے تمہارے ایک پیشنٹ کے بارے میں جاننا ہے، میں بے قراری سے بولا۔ نام بولو، اس نے کہہ کر انٹر کام پر کافی لانے کا آرڈر دیا تھا۔ اب اطلاع حیدر سہیل کا پریشان چہرہ سنجیدہ ہوا، وہ ٹٹولنے والی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، شی از ای سی اس کا بریک نروس ڈاؤن ہوا ہے، ہم نے بہت کوشش کی ہے،
اسے ہوش میں لانے کی، مگر جیسے اسے زندگی کی خواہش ہی نہیں ہے، اور سچ تو یہ ہے دوست، اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں جیسے ڈھے گیا بیا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اپنے آفی کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ میں بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سہیل میری حالت دیکھ کر گھبرا گیا۔ مجھے اس کے پاس جانا ہے، میں نے جیسے گڑگڑاتے ہوئے سہیل سے کہا۔ چلو، وہ میری حالت پر بہت پریشان اور فکر مند ہوتا ہوا بولا تھا۔ نہیں، میں اس کی فیملی کے سامنے نہیں آنا چاہتا، میں نے تھکی اور بے قرار آواز میں بولا، جس پر وہ مجھے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھ کر باہر نکل گیا تھا۔ چلو پھر، اس نے کچھ دیر بعد آ کر کہا۔ میں اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ آئی سی یو کے سامنے اس کی فیملی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں دروازہ کھول کر جیسے ہی اندر گیا، اپنی قدموں پر جیسے جمسا گیا تھا۔ میرے لہجے نے جیسے اس سے جاگ جانے کی التجا کی تھی۔ میں ٹوٹے قدموں سے اس تک گیا تھا۔ ساری دنیا سے روٹ کر وہ میرے خاطر وہ سو رہی تھی۔ وہ مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ آج بھی وہ اتنی ہی خوبصورت لگ رہی تھی کہ ساری دنیا کی خوبصورتی اس کے قدموں میں جھکتی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھو، میں واپس آ گیا، تمہارا آفی دیکھو تمہارے پاس آ گیا ہے۔ میں اس کا ہاتھ تھا، میں الجا کر رہا تھا۔ اٹھو بیا۔ میں دھیرے دھیرے جیسے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہا تھا۔ تمہیں اٹھنا ہی ہوگا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں اسے چھنچھوڑ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو آفین، سہیل بوجھل آواز میں بولا تھا۔ کیسے ہو حوصلہ رکھو؟ اس سے ملنا تھا ایک نہ ایک دن، اسی کا تو حوصلہ تھا۔ اب یہ مجھے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے، میں ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن میں اسے جانے نہیں دوں گا، میں نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ تم قدرت سے جیت نہیں پاؤ گے، میرے دوست، سہیل مجھ سے کہہ رہا تھا، اور جیسے میں ساقط ہو گیا، بے بس و لاچار ہو گیا۔ ہاں، اس سے کون جیت سکتا تھا؟ مگر تم قدرت سے صلح ضرور کر سکتے ہو، سہیل نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، قدرت سے، اللہ سے صلح۔ تم اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنی اب تک کی غفلتوں کی معافی مانگو، اور پھر اس سے اپنی بیا کو مانگو۔ وہ یقینا قبول کرے گا۔ وہ مجھے یقین اور روشنی کی راہ دکھا رہا تھا، اور پھر میں اس یقین اور روشنی کو کیوں نہ تھامتا؟ میں نے بھی فورا اس یقین اور روشنی کو تھاما، اور بے حد ندامت اور شرمندگی سے اس دربار کے میں گیا۔ اپنی اب تک کی غفلتوں اور گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد میں ساری رات اسے مانگتا رہا۔ پھر اللہ نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ وہ جو مجھ سے روٹ کر جانا چاہتی تھی، وہ میری دعاؤں کی بدولت اللہ کے حکم سے واپس آ گئی۔ اپنا حلیہ اور شکل بدل کر میں نے خود اس کی ٹریٹمنٹ کی تھی۔ ہوش میں آنے کی بعد اس کی آنکھوں میں اتنی دق اور اذیتیں تھیں کہ میں نے خود سے مسمم وعدہ لیا، ان آنکھوں میں جن کی وجہ سے آنسو اور دق و اذیتیں تھیں، میں انہیں اس سے زیادہ دق اور اذیت دوں گا، میں انہیں ہر گز معاف نہیں کروں گا۔ اس کے ہوش میں آنے کی خوشی میں نے ساری رات اپنے اللہ کے حضور شکر ادا کیا تھا، اور اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب کبھی بھی اللہ آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد میرے اور موسی کی انتھک کوششوں کے بعد ہم نے اس ایک چشم کا ٹھکانہ معلوم کر لیا تھا، اور جلد ہی موسی نے مجھے خوشخبری دی، جلدی سے میرے گھر چلے آؤ۔ میں فور اس کے گھر بھاگ کھڑا ہوا۔ آج کچھ نہیں کیا تو پھر کبھی کچھ نہیں ہونا تھا، اور پھر اس کے گھر میں اس یک چشم کو بندھے دیکھ میں حیران رہ گیا۔ اس کا حال بہت خراب تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کافی ٹارچر کیا گیا تھا۔ مبارک ہو، حضیر ماسان کے خلاف کافی مواد ملا ہے جو اسے پھانسی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے، وہ جگمگاتے چہرے سے کہہ رہا تھا۔ کیا واقعی؟ میں حیران تھا۔ ہاں میرے دوست، اب تم جاؤ آرام سے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر شفٹ ہو جاؤ، اور بھابھی کو اپنی زندگی میں داخل کرو تاکہ کوئی اور تم دونوں کو جدا نہ کر سکے، اور میں ادھر تمہارے دشمنوں کو کیفرقدار تک پہنچاتا ہوں۔ وہ بے حد خلوص سے کہہ رہا تھا، اور میں فوراً سجدے میں گر گیا۔ یہ میرے رب کا مجھ پر بے انتہا کرم احسان تھا۔ مجھ پر اس کا شکر ادا کرتے وقت میں رو پڑا۔ جب مجھ گنہگار نے اس سے مانگا، اس نے عطا کیا، نا امید نہیں کیا۔ اور یہ کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ فوراً میں نے اپنی بیا کو اپنا بنا لیا تھا، اس خوف سے کہ دنیا اسے مجھ سے جدا نہ کر دے، مگر وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، مجھے بے وفا اور دھوکے باز سمجھ رہی ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ کیا میں بے وفا ہوں؟ آئے، وہ تو نہ جانے اس کی داستان سنتے سنتے کب سے رو رہی تھی۔ اس کے پوچھنے پر شدت سے روتے ہوئے اس کو پکارے، بس اتنا یاد ہے، تجھ کو پڑھا تھا بچپن میں، وہی سبق ہے، وہی نصاب ہے، اور میں ہوں۔ وہ بیا کے کان کے پاس دھیرے سے بے حد نرمی اور محبت سے گنگنا رہا تھا۔ وہ بے ساختہ روتے ہوئے اس سے لگی، تتم ہی آفی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان اس سے یقین چاہ رہی تھی۔ ہاں میں تمہارا ہی آفی ہوں بیا۔ وہ اسے یقین تھما رہا تھا، اس کے وجود کو محسوس کر کے اس کی سلامتی کا یقین کر رہا تھا۔ قسمت نے کیسے کیسے وقت سے گزار کر اسے اپنی محبت تک پہنچایا تھا۔ لہو رونے سے ڈرتا ہوں، جدا ہونے سے ڈرتا ہوں، میری آنکھیں بتاتی ہیں، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں،
میری انگلی پکڑ لینا، مجھے تنہا نہیں کرنا، یہ دنیا ایک میلہ، تمہیں کھونے سے ڈرتا ہوں۔ یہ جب سے خواب دیکھا ہے مجھے تم چھوڑ جاؤ گی، میں اب ڈرتا ہوں، خوابوں سے میں اب سونے سے ڈرتا ہوں۔ وہ اپنی خوبصورت آواز میں خوف سمائے اس کا ہاتھ تھامے گنگنا رہا تھا۔ تم مجھے تنہا چھوڑ کر تو نہیں چلے جاؤ گی؟ وہ اپنی خوف کو بیان کیا جو اتنے دنوں سے اس کے اندر تھا۔ میں تمہیں کیوں تنہا چھوڑوں گی؟ وہ ہنستی ہوئی پھر اس سے لگی تھی۔ تبھی ایک تیز بجلی کڑکنے کی آواز آئی، آفی! وہ زور سے کہہ کر اسے مضبوطی سے تھامی تھی اور اس نے مسکرا کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بچپن میں بھی جب وہ سب مل کر بارش میں نہاتے تھے تو وہ بجلی کی آواز سن کر اس طرف ہی لپکتی تھی۔ اب عطا کو بھی شاید یاد آیا تھا جب ہی اس نے سر اٹھا کر آفین کو دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اسے آفین سے جھگڑنے میں ہمیشہ سے مزہ آتا تھا اور اس وقت بھی جان بوجھ کر اس سے جھگڑا کرنا چاہتی تھی، اس لیے خفا ہو کر اس سے دور ہٹی۔ میں کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑا سکتا ہوں۔ بچپن میں بھی وہ ہمیشہ اس کے جھگڑنے سے کتراتا تھا، اس کی ناراضگی کے خوف سے خوفزدہ ہو کر وضاحت کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بے بسی سے وضاحت کر رہا تھا جس پر ابتا نے ہنس دیا تھا۔ آفین مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ دو ننھے ننھے گڑھے آج پہلے سے بھی زیادہ پرکشش نظر آ رہے تھے۔ تم ہنستے ہوئے پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتی ہو، آفین اسے یک ٹک دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہوتے ہوئے پلٹ کر کھڑکی پر آن کھڑی ہوئی تھی جہاں سے بارش میں بھیگتے ہوئے بچے صاف نظر آ رہے تھے جو پانی کی بتی ہوئی لہروں میں کاغذ کی کشتی بنا بنا کر چھوڑ رہے تھے، جیسے بارش کے پانی میں بہا کر مسکراتے تھے۔ مجھے کاغذ کی وہ کشتی ذرا پھر سے بنا دینا، اس نے مڑ کر اپنے پیچھے آکڑے آفین سے کہا تھا، اور آفین اس نے تو کبھی بھی ابتا کی بات ڈالا ہی نہیں تھا جو اب ٹالتا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ دونوں باتیں پانی میں جھک کر اپنی اپنی کشتی چھوڑ رہے تھے جبھی آسمان نے پھر سے برسنا شروع کر دیا تھا۔ ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھے دوسرے ہاتھ سے آفین کے ہاتھ کو پکڑ کر وہ وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی، بارش سے جیسے بچنا چاہتی تھی کہ آفین الٹا اس کا ہاتھ پکڑ کر روک گیا۔ بچپن کے بعد اب تک یقینا تم نے بھی بارش میں بھیگا نہیں ہوگا، چلو اپنے ملن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اپنے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو آفین نے اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے کہا۔ ابتا نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ جدائی کے بعد ملن کی خوشی میں سیلیبریٹ کرنا تو بنتا تھا، اور ان کی خوشی میں جیسے بارش بھی پورے جوبن پر ان کا ساتھ دے رہے تھے۔ بچپن کی محبت کی داستان اب ختم ہوئی۔ دا ہے کہ ہر سچی محبت کا انجام جدائی نہ ہو، ختم شد۔